Assalamu alaikum, hello everybody, and Khawateen o Hazrat, ladies and gentlemen, and we are back with another episode of FY, जहाँ पे आप अपने फेवरेट लोगों को मिलते हैं, पर्सनैलिटीज़ को मिलते हैं. कुछ लोगों को आप जानते नहीं हैं, तो कुछ लोगों को मैं अभी यही डिस्कस करी थी, मैं जानती हूँ भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पॉडकास्ट में बैठती हूँ मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता चलता है. So today my guest is a former model. She is an actor, she's been a VJ, she's a photographer, and she's known for her unfiltered honesty about the struggles behind the scenes. And she's also a woman who refuses to be silenced, whether speaking out on depression or heartbreak or challenging Pakistan's very unforgiving entertainment industry. Always speaking out the truth, and even when it comes to at a cost. She's also a mental health advocate, which we will definitely talk about. A space junkie, this is the first, with a spiritual core, and a woman who advocates for those who are too often, erased. From supporting actors to silenced women and to the citizens of Gaza, please help me welcome beautiful, talented, fearless, and unapologetic Zara Tareen. Hi, Priya. Hi, kya haal hai? ठीक, finally. Arey, yeah, I know exactly. We've been Yeah. talking about doing this for donkeys, and Yes. and we're just not getting it. Yes, but- Getting the schedules right. So I mean, I learned a lot just from the research. Yeah. मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ. अच्छा. तो हम, you've seen the podcast, right? Yes, I've seen the podcast. Yes, So, of course. अच्छा, how's your Urdu? I know उर्दू Sindhi है, is बिल्कुल good, ठीक है, यार. उर्दू बिल्कुल ठीक है. ठीक है. हम हाँ, TV क्योंकि पे तो काम ड्रामे करते हैं. करती है. हाँ. सिर्फ टीवी पे. TV पे, I know. So you must Yeah, Urdu. let's try it, because मैं हमेशा हाँ. कहती हूँ ज़्यादा audiences reach होती हैं. जी. So tell me कि शुरुआत. That's where you born? कराची. Karachi. Where's the family from? Karachi. So they're Urdu speaking. Karachi. Well, no, actually, we're Tareens. So we speak Sindhi. घर में Okay. सिंधी बोली जाती है because Okay. actually ethnically तो सिंधी नहीं है. Nana and Nani is Durrani, Pathan. अच्छा. Nana is from Turbat, Balochistan. Wow, interesting. Tareen side of the family is from Pishin, and but they settled in Sindh. तो सिंधी. तो यहाँ पे अबू का साइड जो है, पापा का साइड इज फ्रॉम शिकारपुर, एंड माय नाना साइड इज सन, दादू के बाहर जो है. तो Wow. हम सिंधी बोलते हैं. और पश्तो भी बोली जाती थी घर पे जब तक नानी थी. वो अच्छा. हमारे साथ बोलती थी. अल्लाह. खालाएं अम्मी बोलती हैं, उन्होंने हमें सिखाई नहीं. ये हमारे I wish. इससे पहले वाले पॉडकास्ट पे यही बातें हो रही थी कि why we losing languages. आई डोंट नो. और मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ लैंग्वेजेस. तो आई विश कि हमें पश्तो सिखाई गई होती. तो मुझे बताओ कि जब तुम कहीं जाती हो, पेशावर गई हो कभी? पेशावर में गई हूँ रिसेंटली. और तुम्हें जब सुनने में आती है या कोई बोलता है तुमसे कोई भी पश्तो में, तो फिर क्या होता है? मतलब वो हम सुनते तो हैं जब खालाएं और अम्मियाँ बात करती हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा. जब उनकी secret समझ आ जाती है, समझ आ जाती है. यू नो, आई कैन पुट इट टुगेदर. अच्छा. हाँ. जैसे पाकिस्तान में रह रहे कि आपको पंजाबी आ जाती है, मुझे पंजाबी समझ में आ जाती है. ये भी है. सराइकी भी मुझे, आई एम अ बिग फैन ऑफ सराइकी. आई थिंक इट्स beautiful ब्यूटीफुल. वो थोड़ी सिंधी पंजाबी Mix है, मिक्स पंजाबी है, mix, तो वो भी. और गाने सुन सुन के भी तो आ जाते हैं ना हमें लैंग्वेजेस. हाँ, फिर हम now we can look up the meanings also. We can now also look up without the meanings. asking Yes, our yes. parents कि इसका क्या मतलब है, तो उसका क्या तो मतलब. समझ आ जाती है वैसे पश्तो. थोड़ी मतलब इतनी नहीं जितनी आनी चाहिए थी. So you were born in Karachi. I was born in Karachi. And there's just two of you? No, I have an elder brother as well. Really? I'm the middle child. Ah. Yeah, of course. Oh, Yeah. okay. I'm like the the Right. textbook middle child होता So है. you grew up in Karachi, where? I was here in Clifton. Clifton? I left Karachi लेकिन when I was 9. हम अमेरिका चले गए. 9. Yeah. So that's young. Yeah. हाँ, yeah. तो स्कूल फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है ज़्यादा. एक तो हैं अभी तक. Really? जी जी, I was in St. Michael's. अच्छा. So एक तो हैं अभी तक. I'm in touch with. वो खुद पाकिस्तान में नहीं है अभी. अच्छा. But that's good. जी. है ना, that you Yeah, kept yeah. in touch, or they Yeah. kept in touch. Yeah. ये भी एक मुश्किल काम होता हाँ, है. बहुत अब मुश्किल काम. आजकल तो फिर भी इजी हो गया है Yeah, फेसबुक but- की वजह से और Yeah. व्हाट्सएप. But I grew up in pretty much Texas, Arlington, Right? Texas. Yeah. That's right. Yeah. And so then why did you move? I'm reading all of this stuff about your dad's got a very interesting life. Yeah. Yes. Huh? So he's in America right now? He's in America right now. तो वो यहाँ पे he was involved in politics? He was in his college days.
College days में وہ بھی کافی activist تھے وہ. ٹربل میکر رہ چکے ہیں کہیں. ہاں وہیں سے تو ملا ہے. Activist جی تھے نا. ایکٹیوسٹ. ہاں, and because he was fighting their rights کے لیے نا. Yes, yes. ہاں, so exactly what was that? And So he got involved into student politics early on. He پرسنالٹی ان کی ایسی تھی, اور اس ٹائم پہ کالجز میں ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا تھا کالج الیکشن, اسٹوڈنٹ باڈی اینڈ آل آف دیٹ. ابھی اتنا آئی ڈونٹ نو کہ ابھی بھی پاکستان میں اتنا ہے. well, if you think about it, most activism comes out of schools and colleges. It does. Even in like the whole fight right now, Harvard University ki and Yes. Columbia University Yes. ki with Mr. Trump is all about in Yeah. Palestine and the protests Yeah. that are happening, at least in America. It is. I mean, imagine like Yeah. Ivy schools are being Yeah. punished for what they stand for, what they teach. And I was an activist in college for apartheid, so مجھے تو یہ بہت سمجھ آتی ہے بات. اور یہ ان کے 60s کا ٹائم تھا, تو وہ تو پھر ورلڈ وائڈ 60s 70s, which was all about peace and love and no war and all of that. Yeah. And they'd been through a world war already, so they didn't want another one. Yes. And nuclear capability. Khair, I'm not talking about history now. Yeah. But your dad was involved. What was his actual cause that he was involved I think he started, and I think it just kind of snowballed into a lot of causes, کیونکہ وہ اتنے وہ prominent ہو جاتے تھے. His personality was, you know, very, you know, large personality. Yeah. So he got involved in a lot of things. But I think first it started from when he was against kind of turning Pakistan into like getting rid of all the provinces and just turning it into one state, just to kind of, you know, just be a West Pakistan and an East Bangladesh ka. So that was post yeah, that was post. before Bangladesh or before? After. So he was angry about the Yahya Khan and yeah, a lot of things. He was incarcerated as well. But then when he got involved, he was in the infamous Multan jail. How old were you? I was not born yet. You weren't even born? No, I was not born yet. This is before he even got married. He got married. Acha. And then he got involved in the Sindhi cause. Okay. And Saint G.M. Sayed. Okay. So he got involved in that cause. He actually started the student wing of the Jaisinth movement. Okay. He's actually the person who's designed the Sindh flag that you guys see with the axe and the. He's designed that. Oh wow, mashallah. So yeah. So you can imagine کہ کتنے how many feathers he must have ruffled. مگر اس کی وجہ سے تم میں ہوتا ہے نا کہ you see your parents تو اندر ایکٹیویزم جو آ جاتی ہے انسان کے, وہ ایک وہاں سے بھی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. ہاں شاید آپ کو بچپن میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایکٹیویزم ہے, لیکن آپ کو بریوری ضرور نظر آ جاتی ہے, رائٹ, کہ don't be scared to stand up for what is right. I think the values that I've gotten from him are absolutely mainly which are still biggest like I feel jo at the core of what bothers me is just fairness and, you know, injustice, no matter what cause it is actually. It doesn't have to be political. Like I'm not political. You're not no, actually. No. I don't care. I've noticed that. Yeah. I'm not at all into کہ this is who I'm going to. باہر بھی رہنے سے تو اور بھی انسان زیادہ courageous ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو you are not allowed to question a lot of things, right? Yes. باہر کے ملک میں تو you question everything. Yes. And you're allowed to question everything. Yeah, but apparently not anymore. Not anymore. اب دنیا مجھے لگ رہا ہے کہ ایکولائز ہو رہی ہے, اینڈ ایکولائز تو کبھی مطلب کہ in its yeah, I know what you mean. Yeah. I know, control in its injustices. Control ہو رہی ہے, control ہو رہی ہے is what the word. In its fight against the truth. Right. Yeah. So 9 سال کی عمر میں Texas, why Texas? Your father went to My Texas? father was already there. Acha. So when he got done with all of this right. stuff, he also was an actor. Late 70s, 80s. He was on PTV. I read somewhere. Yeah. Performing arts maybe. جی. اچھا. Yeah, and then he got into advertising. But یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ 80s میں you know جب ضیاء الحق کا ٹائم آنے لگا تو اس ٹائم پہ بہت ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی تھی کہ you know یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ وہ ہے. تو وہ جو بتاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں, بیکاز ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو واپس لائیں, کہ کوئی کیریکٹر کر لیں, کچھ آتے رہتے ہیں. He still got friends, you know, and they always ask him, why aren't you acting? But I think his heart got broken when he was in PTV, کیونکہ اس ٹائم پہ everybody was an employee of PTV, right? صبح سے رات تک بیٹھے ہوتے تھے اس سیٹ پہ, اگر چاہیے ایکٹر تو ادھر چلے جا, like you were supposed to. اچھا, like that. It was like that.
So he says that what happened is at one time, a time came where the discrimination got so deep, even involved into like PTV, because it's only, you know. पीटी हुए सर पे दुपट्टा. तो एक दफ़ा उनको कहा गया कि काम पे जब वो गए तो पहली दफ़ा लाइफ में उनको बोला कि आप implying के that you are Sindhi, you no longer get to park inside, you have to park outside and things like that. No, but why? This is Sindh, तो सिंध में तो ज़्यादा फेवरेट अगर आप जाके उस टाइम पे होने शुरू हो गया था ना, discrimination होने शुरू हो गई थी, तो I think it just kind of broke his heart. right. And then he also got accepted into schools. He got into Harvard Business School. Wow. So then I think he just decided कि बेहतर यही है कि I think उस वक्त my elder brother was born and I was probably one year old. So he went away and then he sent for the family. Yes. So But he that went took to study forever. first. That took forever though. Yeah. So who was looking after your mom? My mom and Yeah. the village, Nana, Nani, Khala, my Khala and my Nani. So are all very of you close lived to. together? Pretty much. Yeah? Pretty Clifton much. Wow. मैं पैदा हुई एक्चुअली तारिक रोड एरिया में. अच्छा, Khalid bin Walid मैं Road. भी- Yeah, just मैं the भी. other day. हाँ. Yeah, so वो PCHS was the king हाँ. at that time, yeah. So actually I was driving around. हमारी shoots वहाँ होती हैं तो एक दफ़ा मैं गई थी तो I used to still see our house there. And पुराना recently I just saw that it got taken down. नहीं. And it's such a weird feeling. I don't know. You know. Yeah. फिर उसके बाद हम यहाँ गुलशन में move हुए. फिर उसके बाद mom struggled and tried to constantly elevate our lives till we got to America. So then we ended up in Clifton. Did she work? No. She didn't. She was running, she had her own tailor shop in those days, this was like early 80s. हाँ, तो designer तो थे designer नहीं. मतलब वो उस वक्त वही designer होते थे तो नहीं वो होते थे, tailor हाँ. रखती थी और फिर वो she used सबके to लिए, design ख़वातीन stuff. के लिए. हाँ, तो ठीक है. इस तरह की चीज़ें. And of course dad used to support us. Right. And we had the support of our mamus and everybody. बहुत प्यार में बड़े हुए हैं उस वक्त. हाँ. Wonderful. Yeah. So that's good. Yeah. And then उसके बाद क्या हुआ? So you went to Texas. Yes, What I went to happened? Texas. How did your father end up in Texas? So he got even sometimes I have a hard time keeping up with all the things that he's done, So he Yeah. also ended up in St. Edward's University in Austin. Okay. So after that, obviously जब हम गए तो वो college से निकल के he was into jobs and in his professional career. So once we joined him, it was actually when he was living in Boston and he had a business of his own. Once we joined, he thought that Texas is a good place for a family, which it was. It was. It yeah. was. I've lived in Houston for a year. Yeah, I know. So he said that the Northeast, so he decided कि हम Texas में रहेंगे. ठीक So है. then we ended up in Texas. फिर वहाँ से schools, elementary schools से शुरू होके फिर वहीं रहे. What was that like? Texas was nice. Yeah. But what for me personally, मैं कभी भी पता नहीं खुश नहीं थी अमेरिका में. देसी दोस्त थे या वलेती दोस्त थे वहाँ के? जब मैं बड़ी हुई तो हमारे इंडियन ज़्यादातर दोस्त बहुत है इंडियंस ही हैं सारे दोस्त. पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी. डैलस में नहीं, ह्यूस्टन में बहुत ज़्यादा थी. ह्यूस्टन में है. निहारी भी मिलती थी. हाँ, डैलस में भी है. I've lived. I think I lived there in 1988. so मुझे यहाँ तक याद है. ह्यूस्टन में ज़्यादा होती थी पाकिस्तानी पॉपुलेशन. But Dallas was a mixed crowd. We grew up, with like white people, Indians, everybody. Right. Just mixed. Just a mix. Yeah. Which is बहुत ज़रूरी है. हाँ. Yeah, I think that's the one thing I appreciate वहाँ बड़े growing up there is that it opens up your mind, diversity. It takes away, मतलब it takes away hate in a bit because you grow up with everybody. Texans have values too. They are, yeah. They're It's conservative. weird. They're Huh? conservative. Yeah, they are. Yes. Texas is like a big gaon. Yeah. It is. It is. It is because I've lived there, but I mean, they have the big cities and they have the whole shows and the oil and everything, Yeah. but it's a very different culture. Yeah. But It's called the Bible Belt. I know because I've lived in New York and then I've lived there and Yes. I've seen California. I just find they're three different They're places. completely different. So it's एक continent है, लोगों को समझ नहीं आती. लोग समझते हैं कि अमेरिका और इनका कोई कल्चर नहीं है, लेकिन अगर आप अलग-अलग स्टेट टू है. स्टेट भी जाएं तो आपको बहुत नजर ज़्यादा आता है बहुत. और साउथ और मिसिसिपी और उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है Yes. वो अलग है. वैल्यूज आई थिंक टेक्सास की अलग हैं. जी. उनका मौसम भी तो हमारी तरह है हाँ, कराची बिल्कुल, की तरह. बिल्कुल.
So then वापस कैसे आई तुम? मगर मैं तुम्हें कभी तो 16 साल की उम्र में मिली थी तुम्हें. नहीं, उससे भी छोटी. 15 थी तुम. I was 14 when I met you. Really? Yes. अच्छा. Yes. तो वापस कैसे आना हुआ was because of this whole immigration process. उस ज़माने में आपको अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन जाना होता था ग्रीन कार्ड to come के back. लिए. तो उधर हम इस्लामाबाद में मिले थे because me, my sister and my mom were there for our green card interview and we got stuck here. उस ज़माने में बड़ा होता था कि फाइलें घूम गई हैं. तो हम थोड़े से फंस गए थे यहाँ पे. अच्छा. And we were in Islamabad and that's how I met you because आप करती थी उस टाइम पे. आपने शुरू किया था लक स्टाइल की दुनिया. लक स्टाइल की दुनिया. My God, 1993. वो मैं शूट लाना चाह रही थी. मैं मूव हुई हूँ. मुझे वो मिली नहीं. वो मुझे मिली नहीं. I have the shoot still, the first shoot that I ever did with you. I have the pictures that Tariq took of me when you first took me for the portfolio shoot to his salon in Islamabad. I still remember the first phone call I got. I hung up on it. उसपे तूबा भी थी. तूबा I सिद्दीकी think तूबा भी थी. बाद में आई थी. तूबा तो फिर 2000 में मैं हाँ, तूबा से मिली. 2000 This से. is like I'm talking like without revealing I did my a shoot age too with much. you. I dressed you up like a Buddha as well. I Yes, that was my first shoot. It वो was in Instep. लाहौर में था वो. And that was Atar Shahzad. लाहौर में first था ever वो. shoot. Yeah, it was a लाहौर में. Gandhara girl. It was a Gandhara ka. Yes, yeah. it And was Lahore yeah. and in some old maqbara type Yes. place. I still remember that. I was I have so it. yes. That I also have. I was a kid. And then you took me from Islamabad to Lahore also in that time for the first fashion show, यार, which was mine. माही का शो. मैं लड़कियां थी डरी हुई लड़की. मैं डरी हुई एक बच्ची होती थी. And you used छोटी to सी just बच्ची. always be like, you got this, you got this. I remember. It's so crazy. Wow. Okay. I didn't know what was going on because uske shortly after that same year we left. We went back. We left. Yeah, you left. Yeah. And you did the other shoot with me. एक और अशरत तरीन का शूट जिसमें 10 लड़कियां वो थी. यहाँ कराची में हमने की. वो कराची में था जिसमें सारी सुपर मॉडल्स थी. हाँ, you did a top 10 like 5 new and 5 5 existing जो कर रही हैं. It was like one big huge poster. वो है मेरे पास शूट अभी भी. मेरे मैंने पास पढ़ी भी हुई है कहीं. Yeah, good. Save them. Yes, I I have always it. tell them, everybody, Yes. save it for the I saved museum. them. Yeah. It's I very saved them. important. You know, it was so cute when we came back in 2000 again, which was by my choice. I found that my Nana Nani had saved those. Allah, Yeah. वो उतना प्यार होता है ना. Yeah. मेरी granddaughter और मेरी Yeah. नवासी Yeah, उनकी they had तस्वीरें saved और those, वो yeah. सब. Beautiful. So this is, I mean, अब मुझे थोड़ी सी understanding हो रही है. Family is very, so you 14 you went back. Yeah. And then how long did you stay there? Like another 7-8 years? Then I was there. Yeah. Then a lot happened. Yeah. ये तो हमारी 3-4 घंटे की पॉडकास्ट हो जाएगी. नहीं बहुत कुछ हुआ उधर. Tell me a little bit. Yeah. थोड़ा सा बता दो. हाँ, फिर हम वापस गए. फिर it was a little bit more settled at that time. You know, थोड़ी सी कि यहाँ हैं या वहाँ हैं. I personally, पता नहीं मुझे शुरू से था. Maybe it was, you know, Nana passed away, Nani passed away. We couldn't come back because you couldn't afford to come back. You know, just get up and come back उस ज़माने में. Yeah. And फिर भी हमारे अम्मी के भी कोई पेपर्स में मसले चल रहे थे तो अम्मी भी नहीं आ सके. Yeah. तो जब थोड़े बड़े होने लगे और जब ये फैमिली में इधर डेथ्स होने लगी नाना नानी और इनकी, तो मेरे अंदर ना थोड़े से मसले होने शुरू हो गए. कि I was like, you know, why have we done this? Like overall, you know, because we miss them. I miss them so much because वो, you know, वो एक होता है एक rebellious kid वाली streak भी मेरे अंदर आ गई थी. कि you know, for one person we got up and we left everything and blah blah blah. तो फिर मेरे I was always ना दिल में मुझे होता था कि मुझे वापस जाना है. And the fact that I met you and the kind of I wanted to do that more. And ever since I went back, I felt like that this is my calling, like the art, like being, you know, ये करना, being in the creative field. Even though you had already finished college. Or I never did finish college. you never finished I it? never finished college. I did go to college. University, I was a UFT. very smart kid. UFT, right? University of Texas. अच्छा, Texas, I was a smart kid. I was doing computer science engineering. कोई पढ़ाई का इशू नहीं था लेकिन दिल जो है ना आर्ट्स में और क्रिएटिव फील्ड और इसमें था. और फिर वो मेरे दिमाग में था कि मैं तो इतनी छोटी उम्र में मुझे ये अगर मौका मिला था तो दैट मीन्स कि कुछ Opportunity है. कुछ है या कुछ सीन है कि मुझे इसको देखना चाहिए. Right. फिर lot of pros and cons added up and I just decided in my early 20s जब मैं 20 की हुई थी 2001. Your sister also came with you, no? She came back. She Hera. came with me. Yeah, she came with me.
although at that time she was she wanted to finish college. I was done. I told my dad I don't want to, that I want to go back and explore Pakistan. ٹھیک ہے. Because it's America, right? After 18, you do what you want. Yeah. And I know he was a little bit disappointed کہ میں نے کالج والج ختم کچھ نہیں اتنے کیا. پڑھاکو جی. تو مجھ سے بڑی ہوپس تھیں. But he said, listen, you go do what you want to do and we trust you. So I came here and that's when then the acting got added on. And I continued to work with you. I got in. اس وقت میں اس وقت ویجے بنی تھی میں نے. because Indus 2000 was a Music. great era. Yeah. The first 10 Lux Style years. Awards, Yeah. I was in with you. Yeah, 2021. Huh. Yes. Yeah. 2001. 2000. Oh my God, I also make this mistake. It was 2001. 2002, yes. It was 2002. February میں. Yeah. So اس وقت when you were working with me or you were in the show? I think we were, I mean, اس وقت ہم ساتھ ہی تو, you were the only one doing fashion shows. You were, Yeah, okay. You were doing no, all the I events. wasn't the only one. I mean, but you were, you know. Right. Yeah. Huh. But I was I there. did so many shows with you. I did so Yeah. much runway with you. I Right. did Yeah. Lux Style ہم نے کیا تھا پہلا والا ساتھ. اس میں فیشن اس وقت ہوتا تھا نا. ہاں, It drop ہو گیا independent تھا. shows ہوتے تھے اور Right. Yeah. constantly every weekend. Yeah. It was Yeah. crazy. Yeah, I started hosting concerts بھی تو ہوتے تھے. Exactly. I started hosting concerts. پھر میں ایکٹنگ بھی میں نے شروع کی. اسی ٹائم پہ I think Jio بھی Jio had just Jio had born. launched. Yeah. So بہت ہو رہا تھا. اور Indus Music پہ I Man, was it looks like it was yesterday to me. I know, like you said 2021, ابھی تو I know. I just realized 2000 and we're sitting in 2025, which means 25 years ago. I can't believe I that can't my believe career that. is actually that. Yeah. There are people who are much older than me whose career is shorter than me in Pakistan, if I think about it. But Yes. it's بہت surreal بات ہے یہ. It is surreal. Yeah. And also because you started very I early. started very 14 سال میں کی بہت عمر چھوٹی میں. تھی اس وقت. Actually میں I was the youngest, I believe. I think so. Sonia, the only 3 women that I know that I've worked with جو کہ چھوٹی عمر سے start کیا تھا, ایک سونیا مناز تھی, امیمہ ملک. امیمہ میرے ساتھ ایک شو کیا تھا, امیر عدنان کا شو تھا یا کچھ, ادھر میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. So and you, these are the 3 women I remember who were very very young kids. Yeah, kids. اچھا پھر کیا ہوا؟ بس پھر I think around 2003 You went back. went back. کیونکہ 3 سال ہو گئے. پھر وہ کنفیوژن بھی تھی کہ واپس جا کے کیا اسٹڈیز فنش کروں. ینگ لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کنفیوژن, ینگ لڑکوں کو بھی ہوتی ہے. ابھی کافی ٹائم لگتا ہے ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ نو ابھی تک کیا کنفیوژن ہے فریہ. ہاں بٹ جب آرٹس میں ہوتا ہے نا, وی ور ڈسکسنگ دس لاسٹ ود مائی لاسٹ گیسٹ آلسو, کہ when you're in the arts you want to do different things. Yeah. ٹھیک ہے, and there's so much to do. Yeah. فلم بنانی ہے, آپ نے ڈرامہ, آپ پروڈیوسر بن سکتے ہو, ڈائریکٹر بن سکتے ہو, ٹی وی پروڈیوسر بن سکتے ہو, آپ آرٹسٹ بن سکتے ہو, آپ سنگر بن سکتے ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. رائٹ, کیونکہ کریٹیوٹی از دی اینڈ گیم. رائٹ, یہ سارے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں فار جسٹ ایکسپریسنگ کریٹیوٹی. That's right. So پھر you went back little confused. You went کنفیوز کہ پڑھائی شاید ختم کرنی چاہیے, کہ اب you know پھر کی ختم نہیں, کوشش کی, پھر لیکن پھر بھی دل نہیں لگا. نہیں لگا. It wasn't for you. دل نہیں لگا. وہاں جا کے بھی I started just getting involved and started doing events. اچھا. I met you in Dallas. Yes, that's right. So then I started doing events. I inspired by you obviously, and then I thought کہ یہاں پہ ہے scope. I started Dallas میں modeling agency شروع کی تھی ادھر, then started signing people and started doing events. پھر وہاں سے نیو یارک, you know, then I met my first ex-husband. Oh. And then Is that the first love? Real love? شادی تو کر لی تم نے. I would say so. Yeah. Right? Yeah. Not the first crush, but crush تو 5 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے. نہیں, crush تو نہیں تھا, but yeah, obviously it was. Yeah. Pakistani? Yes. Really? Yeah. I didn't know about this. Yeah. Acha. Yeah. And what did he do? He was also in events. He did Okay. events in New York. Okay. And we met through working with each other. Right. And fell in love and got married. Okay. And, You moved? I moved, yeah. To New York? New Jersey. But New we were Jersey. working in New York. Yeah. Right. So then the events and all of that continued. Yeah. And I think what triggered my final move back was... It didn't work. Yeah. Okay. Yeah.
I was like اب میں نے 2 دفعہ کوشش کر لی ہے ادھر کچھ کرنے کی I know. you know اب میں 2 دفعہ آ چکی ہوں ادھر کچھ کرنے نہیں کے مگر لیے. ایک بڑا مشکل بھی چیز ہوتی ہے نا. I mean, بہت you're مشکل hard تھا on فیا yourself. بیکاز اب اس ایج میں تھی کہ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب میں پاکستانی ہوں یا میں امریکن ہوں. ہاں مجھے نہیں مجھے پتا وہی تھا. تو بیکاز تم 9 سال کی عمر میں چلی گئی, پھر تم 14 سال کی عمر میں آ گئی, تمہیں تھوڑا سا چسکا لگا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا, پھر تم واپس چلی گئی 6 سال کے لیے, پھر تم واپس آئی 3 سال کے لیے, پھر تم واپس گئی ہو. I mean, look at the journey. Yeah, It's a sometimes I lot. can't believe It's a lot. ابھی it's been so long since I've Yeah. talked about the entire thing. مجھے خود لگ رہا ہے کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کہ میں نے یار اتنے سے this is- ٹائم میں اتنا yeah. like I feel like I'm talking about 3 And you're separate. still very young. I mean, I know how old you are. So when you start that early, Yeah. it's also gratifying, but Yeah. it's also like, whoa. I feel It's that. good, but it's Yeah. also good. It is. Because یہ انسان کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے, لوگ تو کام ہی نہیں کرتے ہیں نا. وہ تو 14 سال کی عمر میں یہاں تو بالکل ہی نہیں کام کرتے پاکستان میں. کم لوگ ہیں جو ہاں بیچارے وہاں پہ تو غریب لوگ obviously ہیں. وہ امریکن لائف اسٹائل میں جابس بھی کی ہیں. I've had such crazy interesting jobs. وہ ایک الگ دنیا ہے میری. وہ ایک دنیا وہ بھی الگ مجھے ہے. نہیں وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی میں کوئی فلم کی بات کر رہی ہوں. Because وہ ایک الگ چیز ہے جو میں جابس کی ہیں. کسی کو بولو کہ اخبار, سارے بچے اخبار ڈیلیور کرتے ہیں, کسی کو بولو اخبار, وہ اٹس بینیتھ دیئر یو نو دس تھنگ کہ آپ ریسٹورینٹ میں کسی کو سرو. آئی ہیو ڈن اٹ. آئی واش ڈشز. میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے برتن دھوئے ہیں, میں نے لوگوں کو کھانا سرو کیا ہے. اس میں تو عزت کی بات ہے نا. یہ تو یہ تھوڑی بات ہے آپ کو پیسے کمانے پڑتے پڑھائی کرنے کے لیے, جینے کے لیے. ویسے بھی چاہیے آپ کو, ویسے بھی چاہیے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے تھوڑا بہت تو آپ کو انکم آنی چاہیے تاکہ آپ کو عادت پڑے. یہاں I mean imagine like جب میں پہلی دفعہ when I met you as a kid, as a 14-15-year-old kid, you weren't just, you were paying us for these things. So you know like it's like oh my god, okay. تو وہ اتنی جلدی جب انسٹل ہو جاتا ہے نا کہ you work hard and you earn. And you all of a sudden feel that I'm a contributing member of society. That's true. You know. So it's a you So never what want to look happened back from that. What happened to the boy, the Pakistani boy? Yes. Expat. No, he's pretty much American, but he was born in Bahrain, but he Lived was over pretty much, there. yeah. So what happened was, I think that the line of work, the events, and Stressful. it was too stressful, and this lifestyle was just not conducive to a marriage. اور ہم لوگ چھوٹے بھی تھے بہت. ہم لوگ چھوٹے تھے. ابھی میں سوچتی ہوں کہ ہم تو بہت چھوٹے تھے ہم نے شادی کر لی. لائک ابھی میرے کزنز اس ایج سے بھی بڑے ہیں. اور مائی ینگسٹ کزن when he got married a few years ago, I thought یہ اتنا چھوٹا تیمور شادی کیوں کر رہا ہے. پھر جب میں نے سوچا کہ وہ I was younger than him جب میں نے شادی کی تھی, تو اس وقت ڈفرینٹ تھا نا, پریشر بھی تھا بہت. اب تو نہیں ہے. نہیں میرے اوپر تو پریشر بھی نہیں تھا. تمہارے پہ تو پریشر بھی نہیں تھا, لیکن میرا I wanted to. رومانس ہو جاتا کبھی کبھی انسان اتنا وہ ہوتا ہے تو you know it happens, right? Yeah. And I don't regret that at all. I don't regret it. We're still friends. We're still civil with each other. Acha, that's good. That's nice to know. Chalo, good. So acha, phir then you moved back again. Then I came back. Then when that ended, then I told my dad کہ بس اب میں جو بھی ہے اب میں. So your mom and dad are there? They were over there at this time. ابھی بھی ادھر ہی ہیں, ادھر ہی. ابھی امی ادھر ہے. Ammi is with you? Yeah. And your father? He's in America. My brother's in Texas. My father's in Virginia. Okay. سب الگ الگ جگہوں پہ ہیں. ہاں. تو but your sister is here now. Yeah, and your mom is here. My mom is here. So this is good. Yeah, and you have a little niece Yes, na? Magul. I met her the other day. My life. Zahra Noor Abbas ki beti ki shaadi pe I met Ali and I met. Yes, it was really lovely. Magul. Yeah. Nice. Yes. Yeah? Magul has changed my life a lot also. Really? Yeah. Because I don't have kids. Yeah. تو جب Magul آئی نا تو وہ ہم my brother Beroz, he doesn't have kids either. He's تو وہ Magul is like everything. And for your mother also. Oh yes. ہے نا? I saw that like my parents got kind of like a second lease on life. I felt like my mom got young after Magul was born again, you know. Yeah. تو ابھی بھی میں وہیں سے آ رہی ہوں. وہ سارا دن امی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. So okay. yeah, it's beautiful. It is beautiful, right? Yeah. So let's talk about the work then when you came back. Yes. Your sister's also been a DJ yaar. ایک تو یہ بھی incredible بات ہے نا. اس زمانے میں تو ابھی تو ہیں. My son's a DJ, so I know. You know, I've met a lot of girl DJs for the last 5-6 years, 7 years. But اس سے پہلے وہ امریکہ سے کر رہی تھی. She was the only girl I knew. She was the only right? Not just Pakistani, she was South Asian only female DJ in America as well. Really? Yeah.
Oh, in America, not in Yeah, Canada. at that time, at In that time. Canada, so I'd met a few. اس سے پہلے نہیں تھا. نہیں تھا. Yeah. یہ بھی میں آپ لیٹ 90s کی بات کر رہی ہوں. She was a Late kid. 90s. اس کو تو she was not even allowed in clubs or anyone. Neither was I. We were that young. Records لے کے اس کے جاتے ہوتے تھے. پھر Yeah. when she started doing that. She started doing that. She into music. Right. Our whole family is talented, and it's is. an artistic Yes, family. it's an artistic family. Yeah. We grew up with like, mamus and stuff like gharon mein table and like, Yeah. like they used to sing like har kisi ki birthday pe sare bachchon ki birthday pe گانے ہوتے تھے like singing and harmonium لگتا تھا and Nice. yeah. Nice. Although we're not like like a classical singing type of a family, but وہ شوق تھا. پھر then my cousins میری جو بڑی خالہ ہیں ان کے بیٹے they introduced us to like rock at a very young age and they had a band and یہ وہ early اسی ٹائم پہ اسلام آباد میں جو وہ boys کے bands نکل رہے تھے وہ underground that was rock very وہ تو بہت early تھا. That was 1986. That I was around at that time. So اس وقت پھر my cousins were much older. So جب ہم اس ٹائم پہ پاکستان آئے تھے when I met you, we were like, oh my god, like Najaf and Shumaila have a band, what? And, like they're practicing in their friends' basements and we're like, oh my god, this is so cool. Yeah. So yeah, it carries on. It carries does. on. You always end up doing what I think what you're rebelling against as well. Yeah. مجھے یہ بتاؤ کہ پھر کریئر کا بتاؤ تھوڑا. ہاں. اس دفعہ تھوڑا الگ پھر پاکستان لگا. Right. Which was which year now? Abhi it's been 13 years now. 13 years. Yeah. Okay, so we're going back to 21. 2010. 2010, yes. 12. I can't even keep track. 12. I can't, yeah, I got here in 2012. Yeah. And then? 2012. So, I've been lucky though. This time around, I was older as well. And I knew کہ کس طرح کا کام کرنا ہے. I was doing photography already by this time. وہی تو photography کی بھی بات. تو اس دفعہ جب میں آئی واپس تو پہلے تو I started with my photography. کیونکہ پھر میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ اب ایکٹنگ کا جو ہے وہ میں تھوڑا سلیکٹیو کام کروں گی. Because I really want to give that time. Acting is very vulnerable work. So photography didn't work? It did. I did so much work. چھوڑا کیوں پھر؟ چھوڑا نہیں ہے. بس اب وہ ہے نا کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. چھوڑا نہیں ہے. But you can't. I can't stop that. I can't stop. کیا نہیں ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے. ابھی پھر آ رہا ہے دل میں چاہ رہا ہے کہ کرنے کو. بالکل. So what was your favorite shoot that you did? فیشن شوٹس کر رہے تھے. I was doing fashion. میں نے اتنا فیشن کا کیا ہے. I did a lot of things. I did glamour, I did working women, I did بہت بڑے کافی campaigns میں نے کی. Really? Yeah. Wow. So which one did you enjoy the most? Which one did I enjoy the most? Yeah. There's this really I did one for Tina Durrani that I did in Balochistan. I did one for Adnan Pardesi actually on Rani Court. I was the first person to shoot in Rani Court. I like that. And I think that was one of Beautiful. my favorite. اور پھر میں نے کی تھی سروت کی تھی میں نے ایک. It was very cool, like car, like an old Mercedes and in a sports shop. وہ یوسف کے لیے کی تھی, یوسف بشیر قریشی کے لیے. میرا my thing was کہ as a photographer, because again it's not dad also has advertising background, very much into that thing. I used to do creative writing as well. That's right. So میری جو شوٹس ہوتی تھی I would approach them as like mini advertising projects. It wasn't like کہ یہ میرا اسٹائل ہے میں آپ کو یہی دوں گی. I would do like what the brand asks, what the personality is. So if you look at my shoots, you wouldn't like, if you see them all, wouldn't be like یہ اس کا اسٹائل ہے یا یہ اس طرح کا ہے. So it's really hard for me to say which one, but I experimented a lot. تو وہ بڑا مجھے ابھی میں پھر سے کرنا چاہ رہی ہوں. Okay, let's talk about the plays then. Let's talk about that. The plays, yeah, the television. The drama, yeah. ابھی بھی تم کر کے آ رہی ہو نا. I'm working on a project. Working on a project. Yeah. And do you like the role? Yeah. What kind of role is it? I don't watch Pakistani drama. میں تمہیں ایک مرتبہ دیکھا ہے کسی ڈرامے میں جھلک ماری ہے. ہم بھی خود بھی ویسے زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. نہیں, I know. Okay, that's not the right thing.
میں نہ دیکھوں تو اور بات ہم ہے. کام کرتے ہیں بٹ لائک یو نو بٹ دا تھنگ از دس از وائی آئی ورک ویری لٹل آئی وانٹ ٹو ڈو تھنگز آئی وانٹ ٹو واچ. So what are you doing now? تو ابھی اٹس لائک اے فن پروجیکٹ آئی ایم ڈوئنگ. اٹس نتھنگ اوورلی You سیریس. can't talk about it. I can. Okay. Shahzad, you know Shahzad. Yeah, She's Shahzad. directing it. Yeah. Behrouz uncle seems to be now my permanent father on TV. Abhi maine last year bhi kiya tha udhar bhi. He was he played my father. Right. It's like a really fun story about it's kind of like like there's 2 families اور 5 لڑکیاں ہیں 5 بیٹیاں ہیں اس میں سے I'm playing like one of the eldest sisters and I'm a matchmaker. It's a comedy. It's a rom-com. So it's But, fun. yeah, So it's a fun. series? It's a full serial, like 30 episodes. Okay, great. But I've been very lucky, Priya, کہ میں نے بھلے کم کام کیا ہے لیکن 2-3 ایسی چیزیں that I'm very proud of. You know, like I've been given opportunities to do some really serious work as well. Right. You know, Tell me. I always talk about this one because 3-4 ہی ہیں بتا دو نا. 7 ملاقاتیں that I did with Noman Ejaz. Kashif Nisar directed that. Said he was a very good That, actor. He's a good actor. جب اچھے ایکٹرس کے ساتھ کام کرو بڑا آسان ہو جاتا ہے. I mean it was amazing. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ میں لکی ہوں. تو میں نہیں چاہتی کہ لوگ سمجھیں کہ میں ہمیشہ کمپلین کرتی رہتی ہوں. میری کمپلین یہ نہیں ہے. People say that? Yeah. People say نہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں یہ تنگ کرتی ہیں. تنگ نہیں کرتی کیونکہ میں تنگ نہیں کرتی. اب کس کو تنگ کرتے ہیں ہم, کس کو تنگ کریں. they just you know people get weary of people جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. بالکل نہیں آتا. پتہ نہیں کیوں وہ لوگوں کو پسند ہی نہیں آتا. Because you have to be controlled and you have to be doing what people tell you to do and that's the way it is. I'll do. I mean if I'm on your project I'll do what you tell me to do. But اگر overall ہم یہ بات کریں کہ ہمیں تھوڑا سا اب آگے نکلنا چاہیے بیکاز ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دنیا ہمارے یہ کہتے ہیں نا. ہاں لیکن تم اکیلی تو نہیں کہہ رہی. I'm just saying, I'm just trying to understand it, right? کہ what your point of view is most people's point of view, right? People are constantly complaining کہ بھئی یہ ابھی جب ثنا یوسف کی جو ڈیتھ ہوئی ہے رائٹ تو سب نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے ڈرامے ٹاکسک چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک وہ چل رہا ہے آئی تھنک 50 شیڈز آف گرے کا وہ ریمیک چل رہا ہے جس میں دانش تیمور. I saw a bit of it. I saw a bit of this crazy man, toxic man who's trying to, you know. So I'm just saying یہ چیزیں تو بہت لوگ بول رہے ہیں. ہاں وہ ابھی جا کے ہم بولتے ہیں نا جب کوئی بڑی چیز ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ کانسٹنٹلی بول رہے ہوتے ہیں وہ پرابلم ہو جاتے ہیں ہر کسی کے لیے. نہیں تو جب وہ 2 ٹکے کی لڑکی بولا تھا اور تھپڑ مارا تھا اس وقت بھی لوگ سب نے بولا تھا لیکن پھر اس کا چینج کیا آیا. کچھ نہیں ہو رہا. جیسے اگر ہم اس ڈرامے میں ہیں اور ہمیں یہی کام مل رہا ہے اور ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہمیں بلز دینے, ہم کوئی شوقیہ تو نہیں کر رہے نا. ہمیں کرنا ہے یہ کام. اور اگر وہی کام چینج نہیں ہو رہا پھر ہمیں اگر گالیاں مل رہی ہیں انسٹاگرام پہ اور کہ یہ اس نے کیا کیا, کوئی یہ تھوڑی بولتا کہ چینل کی غلطی ہے یا ڈائریکٹر کی غلطی ہے. وہ تو جو فیس ہے اسکرین پہ دے ہیو ٹو ہیئر اٹ نا. اب اس میں ایکٹرس کی کیا غلطی ہے؟ یس ایکٹرس کی یہ غلطی ہے کہ اگر آپ اس لیول کے ایکٹر ہیں پاکستان میں جہاں ایکچولی آپ کو چوائس ہے کہ آپ انفلوئنس کریں اسٹوری کو, تھوڑا آپ تھوڑا دوسری ڈائریکشن میں لے کے جائیں, امپرووائز کریں. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا اونلی تھنگ آئی ایم آسکنگ فار از پیپل ٹو بی اے لٹل بٹ مور ریسپانسبل and to start being a little bit more تھوڑا انٹیلیجنٹ ہونا آپ شروع ہو جائیں اپنے کام سے. Yeah, but people take it personally. People think کہ کمپلین کر رہی ہیں, ٹیم پلیئر نہیں ہیں, you know, کیونکہ وہی lots of times what happens is people will say something but then you know will still go just because they want to keep their avenues open کہ کام ملے. تو they will say yes to you in person but باقی collectively جب لوگوں میں ہوں گے وہ کبھی بولیں گے نہیں کچھ. So which is what you need. Unity. We all need it. You need unity to. What about ACT? Are you part of ACT? I am part of ACT. Yeah. Okay. Yeah. So you get your paychecks on time. I get my paychecks on time. I get and you've got some اچھے roles بھی کیے ہیں. میں نے اچھے رولس کیے ہیں اور وہ مجھے ملے ہیں کیونکہ the few real artists that I've met who've thought that maybe I should be doing these scripts, it's been on merit, it's been on real references, you know. It's not been me going and asking for work. But why not? Why can't you ask for work?
ask and then Ask and you shall receive. No, مانگوگے نہیں تو ملے گا بھی نہیں. نہیں, I make myself available. I do make phone calls that I'm available and stuff like that. لیکن میرے ساتھ تم اور تمہاری بہن اتنے اگریسو ہوتے تھے. You used to come and you're not doing this work, you're not doing this work. I'd be like, Priya, because you were like family, we grew up with you, you know. آپ کے ساتھ وہ تھا کہ you're not going to sit there and be like, یہ لوگ تو بدتمیز ہیں, یہ اس طرح تو نہیں تھا نا. We knew you, we had this love and comfort level with you. اب یہاں پہ اتنا وہ ہو گیا ہے کہ you know, ویسے کیمپس تو فیشن سے زیادہ کہاں تھے, یہاں تو اب ٹی وی پہ ہو گئے نا. ٹی وی پہ کیمپس ہیں, وہ تو بہت نظر آتا ہے, وہ تو صاف نظر آتا ہے نا, because I can see all of that. وہ ایک وہ فلموں سے ہی شروع ہوا ہے. I think وہ شروع ایک تو وہ let me just say Humayun likes to work with everyone and he says کہ ہاں میں ہم کے ساتھ بھی ہوں, but ARY کے ساتھ وہ سیریسلی جڑا ہوا ہے. And then so there's him, there's JJ, there's Ahmed Ali Butt. Yeah. Okay. Then what's the writer's name who's just done Love Guru, whatever, what's his name? Allah. I actually I know there's a whole Hamza. All of that became one lot. Yeah. Am I right? Yeah. وہ فلم سے شروع ہوا تھا, وہ جو پاگل سی کریزی مووی تھی. And then there became another lot. Yeah. Right? Yeah. Am I right? So it's like channels like to work with certain production houses. Those production houses like to work with their favorite actors. And the channels have their own production houses. The channels have their own production houses. Yeah, those are the biggest ones. Yeah. Right? So Momina has is جو wrote to Hum, and you have Abdullah Qureshi and Abdullah Kidwani and the other. Actually میرا اگر میں سوچوں تو میرا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں. I worked with all of them. So that's good. I worked with all of them. That's how it should be. میں نے جیو پہ کام کیا ہوا ہے, میں نے ARY پہ کام کیا ہوا ہے, ابھی میں ہم کے لیے کر رہی ہوں. میں نے مشک کیا تھا, وہ ہم کے لیے تھا. وہ that was such a great character that I was given. Right. But that was Ehsan Talish and Imran Ashraf. Yeah. I loved that character. She was like that. She was a villain, but she was a beautiful, like, you know, powerful villain. I loved it. So all I ask is just give me something to do. Yeah. You know, give me something to do. Okay. That's it. All right. اور کچھ نہیں ہوتا. Of course principally ہوتا ہے کہ سیٹ پہ کبھی کنڈیشنز وہ ہے, شاید probably لوگوں کو میرے ساتھ مسئلہ اگر میں دوسروں کے لیے بولتی ہوں, you know, کیا مطلب کہ اگر میں کچھ انفیئرنیس دیکھ رہی ہوں یا کسی کو غلط ٹریٹ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی ایکٹر نہیں ہے, اگر کوئی کرو میں ہے کہ اس طرح نہیں, کسی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, یہ ہوتا ہے نا وہ. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. دس انڈسٹری از اے ویری وینٹی بیسڈ انڈسٹری. Again, this is so similar to the last conversation I've had. Yeah. That, you know, one person is eating Xander's کا کھانا اور دوسرے کو آپ بریانی کرا لیں. Which is okay. I mean, it's also like, I don't know. I think it's trend. I think problem یہ کہ ہمیں نا عادت بہت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ, مجھے بس بادر کرتا ہے کہ اگر میں دیکھتی ہوں کہ ایک کلیکٹیو جو ہے اس کو نہیں نظر آ رہا کہ امپروومنٹ کی جگہ ہے, تو وہ پھر ہم سب کے لیے بہت برا ہے. ہم سب پھر یو نو ایک گڈ انف جگہ پہ ٹھہر جائیں گے, جبکہ پوری دنیا میں ہمارا کانٹینٹ, ہمارے ایکٹرز, وی آر ویلیوڈ. آج میں وہ ابھی میں وہ دلجیت دوسانجھ والی ابھی نیوز دیکھ کر آئی ہوں. انڈیا نے تو اس کو بولا ہے کہ پاسپورٹ لے لو, اس کو, اس کا یہ کر لو, وہ کر لو. بھائی دیکھیں, یو نو, لائک ایون Z5 نے کتنا بڑا رسک لیا تھا جب وہ یہاں پہ آ کے اتنی ساری سیریز کی تھیں. تو لوگوں کو غصہ آیا تھا کہ انڈیا کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کام ادھر ہو رہا تھا, پروڈیوسرز ادھر کے تھے, پیسے ادھر کے ڈائریکٹرز کو مل رہے تھے, ادھر کے کروز کو وہ پیسے ملے, you know. But if we're valued everywhere, then why aren't we valued here? گھر کی مرغی دال بلا. ہاں, لیکن پھر ہم انڈسٹری نہیں ہے نا. پھر I mean we cannot strike a balance. You know, there's an entertainment business and there's a business of entertainment. We have to strike that balance if we want to move forward. And if we want to encourage actors from, then پھر وہ actors بھی پھر آگے جا کے producers بنے, پھر ہم contribute کریں. اگر ہمیں ادھر ہی نظر آئے گا کہ نہیں ہو رہا کچھ, تو پھر ہم آگے کہاں, you know, where do we go? Right. That's why if you notice, actors do so many things. They're all doing something. They're all producers. کسی کا کوئی salon ہے, کوئی ڈیزائن کر رہا ہے, کوئی, you know, کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی کچھ. There has to be second, third streams. ٹرینڈ آیا تھا, سارے لڑکے جو تھے عدنان صدیقی سے لے کے مکال ذوالفقار, they were all opening salons. They were opening salons. کیا کریں? True. Because وہ you can't survive. People have families, people have kids, people have children. We all have bills, we have to survive. And ads. And ads. Yeah.
Honestly, is that what you said about Fahad Mustafa کہ اس کو فری میں کیوں کام کر رہے کیونکہ وہ انڈسٹری خراب کر نہیں بات تو صحیح ہے but most people don't take a lot of money مجھے for غصہ film آیا میں تھا. میں ان کو کوئی پرسنلی تھوڑی جانتی کہ میں نے کوئی پرسنل ڈگ لیا تھا. اتنی بڑی بات اس کی بنا لی تھی لوگوں نے. فلموں پہ پیسے نہیں لوگ لیتے not like Bollywood. ہاں بٹ مجھے وہ بڑا مجھے خراب لگا تھا وہ. اور وہ صرف مجھے نہیں, وہ ہر کسی کو برا لگتا ہے کہ میں نے دیا تھا. میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی, مجھے کوئی ان سے پرسنل ایشو ہے نہیں, لیکن وہ بنایا گیا اتنی بڑی بات. بٹ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ نہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کوئی کسی اور کو کوئی کون لے گا؟ کیوں لے گا؟ تو فلمیں لوگ کیوں کرتے ہیں پھر؟ آئی ڈونٹ نو. وہ میں بتاتی ہوں جو فلمیں کرتے ہیں, جو لوگ فلمیں کرتے ہیں انڈورسمنٹس کے لیے کرتے ہیں. اور جنہوں نے بیکاز پاکستان لیٹس جسٹ فیس اٹ نہ تو آپ ہالی ووڈ ہو جس میں 10 ملین 20 ملین بھی لے جاتا ہے ایک ایکٹر ایکٹریس جو بھی ہو ایکٹر کلیکٹیولی, اور سیم ود ہالی ووڈ بالی ووڈ یو کین میک دیٹ کائنڈ آف منی. بٹ پاکستان میں فلمیں ہی نہیں ہے نا. بٹ فلم بیکاز آپ کو بڑی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک دم سے شوشہ اس کا بہت ہوتا ہے, یو سڈنلی بیکم important and you start getting endorsements, right? تو یہ وہی ہے نا, it's a catch-22. No, I'm with you. Yeah, how do you get there? I'm with you on how this. do you get to that level? Is you organize, you take the industry seriously, you look at it as where the future is going to be of this, even after I'm dead today and I'm not being casted and directing all the same movies. Where is this going to go? Again, یہ پھر آگے بھی نکل جاتی ہے بات جو ہم لوگ ایکٹ پہ بھی ہمیشہ کرتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کو لینا چاہیے انٹرسٹ. ہم لوگ ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری نہیں ہے. ایکٹ کیا, ہم لوگ صرف میٹنگس کر سکتے ہیں, ہم لوگ صرف واٹس ایپ گروپس پہ بات کر سکتے ہیں, اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایکٹ بولتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہمارے ایکٹر سائن کریں گے, اور اگر میں جا کے کل ایک پروڈکشن ہاؤس پہ کام کرتی ہوں تو وہ تو مجھے اپنا کانٹریکٹ دیں گے, اور میں اگر ان کو بولوں نہیں میں یہ ایکٹ والا کانٹریکٹ, تو وہ بولیں گے ایکسکیوز می, because producers are actually registered and properly, you know, ان کی ہے یونٹی. تو ہم نہیں کر سکتے. ایون یو نو ایکٹ پیپل لائک آرگنائزیشنز لائک ایکٹ, ان کے بھی ہینڈس ٹائڈ ہیں, کیونکہ پھر بھی وہ اوننس ایکٹر کے اوپر ہوتی ہے کہ خود بولو جا کے. تو پھر میں یا تو پھر میں کام کروں, یا تو پھر میں پروڈکشن ہاؤس کو ناراض کر دوں کہ نہیں کرنا آپ کا کانٹریکٹ سائن, میرا کانٹریکٹ سائن ہوگا. So you would be good at this. عتیقہ کے ساتھ بولو تم مل کے کام کرو. نہیں وہ شروع سے عتیقہ کے ساتھ کافی باتیں ہوئی ہیں. شی انوالوز ایوری بڈی. مجھے بھی انہوں نے فون کیا تھا, اچھا ہم لوگوں نے بات کر لی بیکاز دے وانٹڈ ٹو کم اینڈ ٹاک. عتیقہ کو سلام ہے جتنا عتیقہ نے جو ہے نا ابھی تک کرتی, شی ہیز ناٹ لاسٹ ہوپ, شی کیپس ٹرائنگ, شی کیپس ٹرائنگ فار آل آف اس. You have to keep trying. I think you can't give up the minute you give up. So it's not all bad. ہر چیز کمپلینٹ نہیں ہے. ہم لکی بھی ہیں, ہم بہت لکی ہیں کہ we get to وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری جو ڈریم ہے ہماری, جو یو نو جو ہم چاہتے ہیں. How lucky are we? اتنی چھوٹی سی انڈسٹری ہے. چلیں اگر کوئی 20 کیریکٹر, اگر سال میں کوئی 100 کیریکٹر ہوں گے تو اس میں اپرچونیٹی تو ہے کہ اس میں سے مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ میرا بھی ہے کہ یو نو وٹ کائنڈ آف تھنگز آئی وانٹ ٹو ڈو. تو ہاں شاید آپ اتنی اب انڈسٹری ہے نہیں کہ آپ اتنی پکی میں ہوں. You apologized to him also. Who? Fahad Mustafa. Did I? Yeah. No. I read that. Really? Yeah. Where? I don't know. In my research. Oh, you said it and then you apologized because you never took his name. No, it kind of went over people's head because I was being sarcastic. تم نے اس کا نام I was being sarcastic. تم نے فراز یا کچھ ایسے بول نہیں, it was a Mufasa. Mufasa from Lion King. Yes, I was being sarcastic. Why are people so touchy? This is such a very cool thing to do. میں نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی. I'm sure he wishes that he had also asked for money. I mean, why would you not ask for money? I don't know. I mean, you know, it was not a personal dig. But I don't know. I don't know him that well. But وہ ہو جاتا ہے. بس پھر آپ ایک دفعہ نہیں پسند آتے تو پھر آپ بین ہو جاتے ہیں. تو میں بین ہوں. بین ہو گئی for what? For what? پروڈکشن ہاؤس سے میں بین ہوں. وہ ان کے پروڈکشن ہاؤس سے. اچھا. That's what managers are for. So you have to have someone managing you very well so that you can be promoted. This is what you just said. Yeah. This is the thing. Yeah. You don't need to do it yourself. I don't want to negotiate my money anymore. We are artists and actors are very emotional people. Yes.
ہم کچھ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, you know, ہمیں نہیں آتی ہیں باتیں کرنا, ہم نہیں ہیں, نہیں تو تمہارے ہم لوگ بزنس سیوی اور یہاں نہیں پہ ہیں. مینیجرز بھی بالکل ہی دو نہیں, کون ہے مینیجرز؟ I'm just telling you, you're just like, okay, I'm not going to go there. کون ہے مینیجر؟ Let's go back and let's... You need to No, start an agency. I don't need to do Yeah. it. I don't want to do it. See? Been See? there, done Yes. that, and don't want to do it. So imagine ابھی بھی we have to negotiate our own contracts, اور lawyer بھی خود ہی بننا ہوتا ہے. اگر پھر اس میں آپ سوال کر لیں تو اس میں people get Yes. upset with you But every think, step of the but way. you think کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے؟ میں تمہیں بتاؤں یہ کارپوریٹ انڈسٹری ہاں, اس میں بھی ہے. آپ سیدھا کانٹریکٹ سائن کریں, ایک سوال نہیں آپ کر سکتے. جو سوال اٹھاتے ہیں, میں تو ہمیشہ سوال اٹھاؤں تو شروع سے کرتی آ رہی ہوں. You become the bad guy, you're difficult to work with, this is... I mean, I've done ads, I've done huge ads, and it's been a, you know, تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے walking on eggshells والی situation, because now you're dealing with corporate people. You're dealing, and this is the way, actually it's kind of like a downfall of this country also, I feel, in a way, کہ تم entertainment industry کی بات کر رہی ہو, میں ایک corporate industry کی بات کر رہی ہوں, کہ nobody... And everyone's going hari. ہمیں کیا ہے, What the hell? ہمیں ہے کیا, ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیوں نہیں کر There is so much سکتے؟ money in this industry, everybody. بات کرنے میں کیا ہے؟ اگر میں آپ کو ہائر کر رہی ہوں اور آپ کو میں اتنی ساری کوئی ٹرمز دے رہی ہوں, تو آپ بولیں کہ یو نو, میں یہ میں بولوں گی کہ یار آئندہ جو ہے نا فریا کو کال ہی نہیں کرنا. Why? I want you in this. I've done research on you, why you should be in my campaign. You know? So I think ہم تھوڑے سے ahead of time, تھوڑے ہم لوگ پیچھے چلے گئے, لیکن خود کو تھوڑا سمجھتے بہت زیادہ ہیں, لائک جہاں ہم نہیں ہیں ابھی. اور نہیں ہے ایروگنس تو ختم ہی نہیں ہوتی. ایروگنس پتہ نہیں کس چیز پہ ہے, مجھے بھی نہیں پتا, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. تو یہ میری باتیں نہیں اچھی لگتی لوگوں کو. میں تو خود کو بولتی ہوں who am I, میں who am I, also who am I, I am only as good as what the industry I'm working in, and maybe that is why I'm always constantly trying to push. Humility تو بہت ضروری ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کی. آپ دیکھیں نا, ہمیشہ لوگ بولتے ہیں کہ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ایکٹرس تو ان کو عزت نہیں ملتی, لیکن انڈینس جب جاتے ہیں, ہم لوگ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو بھائی وہ انڈسٹری ہے, وہ ایک سیریس پروفیشنل ہے, وہ ایک پوری انڈسٹری جا رہی ہوتی ہے ایک ایکٹر کے ساتھ. ہمارا ایک ایکٹر بیچارہ خود جا رہا ہوتا ہے ہر جگہ, یو نو. I think we complain too much. Yeah. I think the problem is that there are issues all over, and we need to fix them, but we haven't come around to that. And we can't fix them if we're not ready to have conversations. Yeah, exactly. So کیا کریں پھر, ہم چپ چاپ کام کر لیتے ہیں, پھر لوگ بولتے ہیں آپ تو کام ہی نہیں کر رہی. اور آپ جو مل رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں, جو مل رہا ہے, اور جو مل رہا ہے اس میں بھی مجھے تھوڑا سا تو میں سلیکٹیو ہوں گی نا. اسی لیے میں نہیں دیکھتی. فریا, یہاں پہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, آپ نے ایک کیریکٹر کر لیا, پھر اگر آپ کو 10 وہی آئیں گے, آپ نے اس میں بھی تو کیا تھا, آپ نے اس میں بھی تو کیا تھا, بٹ ایز این ایکٹر اب مجھے نہیں کرنا, مجھے ایک کرنا ہے, ون اینڈ ڈن. آئی وانٹ ٹو ناؤ ڈو کمپلیٹلی سم تھنگ ایلس, اینڈ آل ایکٹرز وانٹ دس. واٹ ایلس, اٹس آور آکسیجن, اٹس آکسیجن فار این ایکٹر. وہ تھوڑی ہے کہ ہم ٹک ٹاک سے اٹھ کر آئی لپ سنکنگ, نہیں, اس کے لیے میں سوشل میڈیا پہ کر لوں گی. ایگزیکٹلی, you know, but we want to, and we have what brilliant actors we have. But you also have good writers, right? We have great writers. Yeah, تو پھر کیا ہو رہا ہے, it's the channels and the production houses who say کہ یہی بنا کے دو. پتہ نہیں کہاں ہے چین آف کمانڈ میں کیا ہو رہا ہے. بیچارے رائٹرز بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری اچھی اسکرپٹس ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, پڑھی رہتی ہیں سالوں سال. تو آئی تھنک ایک تو وہ ہمارا ایک فارمولا بن جاتا ہے, because it's just quicker and easier. Just like, you know, advertising is like this, everything. ایک concept آ گیا, اب Gen Z کے نیون اور یہ ہم 4 سال سے سارے ایڈز ایک جیسے لگ رہے ہیں. You know, ہم ہر we do this with everything. Right. We do it with fashion. It's not just at TV. Yeah, you're right. I think because we never properly became an industry, so we're just kind of holding on. Yeah. I still have hope though, that's why I'm here. Yeah. میں واپس نہیں گئی Okay. اس دفعہ. I know. جس دفعہ مجھے سب سے مشکل لگا اسی دفعہ میں ٹھہر گئی. Let's talk about the mushkil. Yeah. Because we haven't touched upon it. So ٹھیک ہے. So now you met Farhan. Where? Yeah. Because it's been, I think this has been really the turning point of your emotional life journey. Yeah. One of what I'm reading is it's this and your mom. Yeah. And facing up to the depression. Yeah. So I know it's hard to talk about it. Yeah. But let's talk about it.
Yeah. So we got introduced during COVID Okay. through his brother. Over here. Yeah. Okay. I was in Pakistan. Huh. And they were at that time casting for some film that they were making. Okay. So his brother had recommended me for casting. So that's how we got introduced. Okay. تو وہ project تو نہیں ہوا, but we started You got talking. started and dating. مطلب اس وقت تو ہم ملے بھی نہیں تھے ایکچولی, بیکاز کووڈ میں COVID ٹریول تھا. نہیں ہو رہا تھا. ہم لوگ Okay. فون پہ بات کر رہے تھے. Then we started talking about یہی والی باتیں, industry and Kind all of like that. expats, both of you, right? Yeah, Also, yeah. there's a similarity there. Yeah, Huh. yeah. پھر And then I got to find out really like all the stuff that he does and stuff. اس سے پہلے اتنا you didn't know that much. نہیں, about اتنا him. خیال Yeah. نہیں تھا, because Yeah. I met him before COVID. yeah. I met him in Los Angeles as well for one of the Pakistani events and Yeah. stuff. So anyway, So yeah, go on. bas, I mean, a couple of years, like I think 1 or 2 years ہماری communication رہی, and then we met and things moved forward. Yeah. And the families and everybody was happy about it. Right. At that time I also felt like maybe it is time for me now, although I never had a pressure on me. Right. But Settle it ho had been, like I'd been here for so long. I was like, yeah, why not if somebody is wanting to do this? Right. I was a little تھوڑی سی apprehensive میں تھی. Age difference بہت زیادہ تھا. He had grown kids, Oh, I didn't know that. Yeah. Okay. He had kids who were like out of college. تو یہ things that you see, but then پھر میں نے I don't know, I feel کہ اس ٹائم پہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس کو سارا ساتھ رکھ کے I think کہ میں نے اس ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن لی. Right. But it wasn't a love decision? پیار والی ڈیسیژن نہیں تھی, عشق والی. چلو عشق چھوڑ دو, میچورٹی بھی آ گئی نا اس وقت. آئی تھنک میچورٹی والی تھی. اینڈ آف کورس آپ کو کوئی نہ کوئی تو فیلنگ ہوتی ہے نا اس طرح کی کمٹمنٹ کرنے کے لیے. اب اس کو ہم وہ آئی ڈونٹ نو وین یو گون تھرو سو مچ ایٹ سچ اے ینگ ایج, مجھے نہیں سمجھ میں آتا آج کہ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ was I am I in love, اور اب وہ بٹرفلائز والی بات وہ اب نہیں ہے. اوکے. Yeah. Because at that time I was going through a lot in my personal life. اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا. اس وقت گھر پہ بھی بہت کچھ چل رہا تھا. Unfortunately this late in our lives my mom and dad got divorced. Oh, I didn't know that. Okay. So اس وقت And that's kind of late, right? It was. Like you've grown up and سب کچھ. yes. اچھا. This is 2016 کی بات میں کر رہی ہوں. تو وہ یہ لوگ موو ہو گئے تھے یہاں پہ نا. I used to be independent. I had my own place. تو mom and dad had moved back here. Of course, all marriages go through stuff. Nobody knows کہ ہر کسی کے گھر میں کیا کیا چل رہا ہے. چلتا تو ہر کسی کے. تو they moved. تو وہ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی یار. Finally mom and dad are back here. کیونکہ ماگل بھی اس ٹائم پہ پیدا ہوئی تھی pretty much, تھوڑی سی 1 سال کی تھی شاید. تو وہ ذرا شوق لگا because then I moved in with mom and dad. Because I was the the independent kid, and I was like at this age like family نے بھی Brother was still there, no? brother is still there. ٹھیک ہے. پھر تو ہر کسی نے بولا یار اب تمہارے امی ابو بھی واپس آ گئے ہیں زارا, like move in with them. I moved in with them, and then shortly after I found out that unfortunately things are just not the way that we thought they were, and whatever their reasons may be, I don't want to get too much into it. I love my parents, both of them equally. They're both still supportive of each other. He's always there. He was there when my mom recently. But it's not so common when you've been married for so long. It's not. And I think ایک اور چیز ہے کہ I don't think that people talk about adult children of divorce. I know. People don't talk about that because وہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ پھر وہ آپ جب ایڈلٹ ہوتے ہیں نا, اور کیونکہ پھر آپ کو ایک الگ قسم کی انفارمیشن ملتی ہے. پھر آپ الگ قسم سے بیچ میں پھنس جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے. جب آپ بچے ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی ہے. وہ آپ گلٹ فیل کرتے ہو. آپ بچے کہتے ہیں ہمارا قصور ہے. لیکن پھر بھی آپ بڑے پروٹیکٹڈ ہوتے ہو کافی چیزوں سے. Yes, you are protected. بعد میں سمجھ آتی ہے. بعد میں سمجھ آتی ہے. جب تک آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ یو اوور اٹ اینڈ اٹس ناٹ افیکٹنگ یور ایڈلٹ لائف اور اینی تھنگ. رائٹ, بیکاز آپ کبھی امی کے پاس کبھی ابو کے پاس. اب وہ آپ کی لائف کی ٹریجیکٹری کو نہیں کرتا اتنا. آئی ایم ناٹ سیئنگ ہر کسی کا. تو خیر وہ ہوا, وہ چل رہا تھا. مام واز ناٹ ایبل ٹو کوپ. آئی واز لیونگ ود مام.
اینڈ اٹ واز جسٹ اتنے عرصے کے بعد ایک شاید خوشی کی چیز ہوئی تھی کہ سب تھوڑے خوش ہو گئے تھے ود دس نیوز. تو I went along with it and I just left it up to God and I was like, what's the worst that could happen? And worse than that happened. Did you go back? Did you go to Los Angeles or did you stay here? He was eventually, by the time we got married, he was working in Pakistan. Okay. Yeah, he was working in Pakistan. Okay. And he had decided to move to Pakistan. Acha. یس ان کا شاید پہلے سے یہی پلان تھا. تو وہ یہاں پہ پروجیکٹس کر رہے تھے. واز ڈوئنگ اے فلم اینڈ اس ٹائم پہ گرین بھی لانچ ہو رہا تھا تو ہم ان کے لیے بھی ایک پروجیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ہی رہنے کا پلان تھا اور ایز نیڈڈ travel back and forth because he was still working there as well. But I wanted to live in Pakistan. I didn't want to leave Pakistan. So bas we got married I think 2020, 21, 22. Okay. 21. 21, end of 21, yeah. And bas it wasn't Hunky dory, but it was very short. it 1 was- year. No, not even. Not It was even. a few months. Few months. It 2 was months. a 3 few, it was months. a few months. I got married in November. Officially, it was over much later. But when things started falling apart, was probably within 4 months. Really? Yeah. But why? There were Were you living with the in-laws? I did end up there. Yeah. Okay. Yeah, because first we were kind of from place to place. Right. Because He's shooting. shooting and Right. کچھ اسٹیبل ہو نہیں پا رہا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ایج ڈفرینس بھی تھا کافی. کافی دیر از اے لاٹ آف تھنگز وی ڈیل ود دیٹ وی ڈونٹ کوسچن سم ٹائمس. Yeah. ان ہائنڈ سائٹ یو سی اے لاٹ ٹھیک ہے. کہ یہ بھی وہ تھا. So I want to know the O's now. No, I want to know because everybody who watches also. دیکھیں فیا میں صرف یہ کہوں گی Your not just for story is women. somebody else's story. Yeah. So it's important. I'll just whatever you feel comfortable. Yeah. So again, there's almost a 20-year age gap between us. Yeah. Everybody comes with their own life, with their own previous life, Baggage. with baggage, and it doesn't even have to be baggage. It's a history. Right. There was a lot of respect in this relationship, as at least I had a lot of respect for this situation. Yeah. And I felt, and I think everybody else also felt that this was a good match. And but unfortunately, آپ جتنا بھی سمجھے نا آپ کسی کو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. اور مجھے مے بی آئی ایم ویری آنیسٹ. آئی وڈ ابھی جب کام کے ساتھ اگر میں اتنی آنیسٹ ہوں تو یو تھنک کہ شادی میں سو آئی جسٹ فیلٹ دیٹ آئی فیلٹ لائک آئی واز ریئلی جسٹ گوئنگ along with the whole marriage thing and یہ بھی کریں گے ساتھ وہ بھی کریں گے ساتھ. But unfortunately there was different lives going on the other side that I did not know about. There was previous situations that were never cleared up. There was a lot of miscommunication. کافی چیزوں پہ misrepresentation بھی تھی. اور وہ مجھے جب نظر آنے لگا جب مجھے لگا کہ میں بھی بیگیج بن گئی ہوں کسی کے لیے کہ میں بس ایک سوٹ کیس ہوں کہ بس اب یہاں پر ہیں اب یہاں پر ہیں اب ہم یہاں پر ہیں. یس لائز اینڈ لائز آن اے ویری بگ لیول لائک ناٹ لائز دیٹ or misrepresentations That's a lie. on a level that That's a lie. that didn't make sense to me. That why would you why would you even enter this kind of relationship then, and there was nothing I could do about it. That's hurt. That hurts. There was once It's betrayal. it was betrayal. Big betrayal. It was gigantic. Yeah. It was gigantic. And the fact that there was I don't know, na koi remorse, na koi kuch, and it just ended one day. That's it. And we've never spoken again. And but it was just,
I don't know. Now that I'm a little bit Remorse past this, from- it now makes me feel disgusted. A little. I understand. Yeah. But remorse from your side or from the other side? From their side, obviously. Yeah, there should have been. There should have been some sadness. I don't care about. there Obviously, if there was no feelings, sadness तो feelings से आती है ना. वही मैं पूछने वाली हूँ अगर तुम्हें कि feelings ही नहीं, that नहीं. comes from Respect, it comes from not carrying somebody along with the. If your no, life, if if your life guilty- is, if you're if you're guilty, guilty of betrayal and cheating, that's called cheating. when you don't need to, cheat and when lying, you don't need to, then there's going to be no sadness. In fact, it's a relief when somebody else finds out. yes, I Am think I so. right? I think so. I think that's what Because it felt like. it's all you're Yeah. internalizing, you're cheating Yeah. this guilt, and when Yeah. it comes out, it's a Yeah. relief. Yeah. You know, so Yeah. the sadness only. اور پھر It's cheating, also inevitable ہوتا ہے. اور وہ چیٹنگ صرف وہ نہیں ہوتی کہ یو نو وہ بھی تھی جو ان دا ٹپیکل سینس. وہ مجھے سمجھ آ گئی چیٹنگ ہر لیول پہ ہوتی ہے نا. ایک cheating ایموشنل economics لیول میں, پہ ہوتی ہے. ایک آپ کون ہیں وہ آپ نے کیا بتایا ہوا ہے اس پہ ہوتی ہے. آپ کیا ہیں, آپ کی سچویشن کیا ہے. کیونکہ That's narcissism too. Is there narcissism there? I didn't even know to what degree that word what it meant. Neither did I. But when I returned and I could not recover from this and I didn't understand because that was not my personality. My personality was very strong. before in my life. ایک چیز ختم ہوئی, I don't cry, I move on. I was like okay, ہو گیا, بھاڑ میں جائے. You got hit. I got hit where like in my core کہ how did somebody pull this one over me? On me. Yeah. You know, Yeah. یہ کیسے ہوا میرے ساتھ, یہ میں what Yeah. like Because you feel like a fool. I was actually you know I was not at once, not for 1 second did I miss this person or cry over this person. I cried over the death of myself in front of me. I felt like holy crap. Number one, ایک ہوتی ہے you know how to explain this, جب آپ اپنی ڈیسیژنس ٹرسٹ نہیں کرتے نا, آپ سمجھتے یو فیل لائک یو کینٹ ٹرسٹ یور ڈیسیژن میکنگ, یو کینٹ فنکشن آفٹر دیٹ. Yes, I agree. Right. اینڈ اٹ ٹرن انٹو او مائی گاڈ ایم آئی چھوٹی چیز پہ کہ آئی ڈونٹ نو, I started feeling Questioning yourself. I started feeling like I know nothing. Yeah, You know yeah, nothing, you're Jon Snow. questioning, yeah. مجھے ایک چھوٹی سی چیز کہ میں کام کے لیے میں ہاں کروں یا نہ کروں, وہ بھی میں کنفیوز ہو گئی کہ نہیں میں غلط کر رہی ہوں, میں غلط, ہر چیز میں مجھے لگتا تھا میں غلط کر رہی ہوں. And Because that you just went took into me that to space. It took me into a very dark place. Yeah. تو پھر واپسی کیسے ہوئی ہے؟ بس میں واپس آ گئی, پھر امی کے پاس آ گئی. امی کی ویسے ہی اپنی بھی اتنی کوئی اچھی سچویشن نہیں چل رہی تھی, اینڈ دس آلسو بروک ایوری بڈیز ہارٹ, یو نو. Of course. Yeah. Oh, I know. That's tough. Yeah. Oh, I'm so sorry. Oh. Yeah. But you came back from it, dude. That's all I can say. It's tough. More than tough, it's anger, you know. Anger with yourself first, but Yeah. don't be angry. Thank Once you know it's not your fault. No, it's absolutely not my No, fault. there you go. It's absolutely So not my bus, fault. so phir, Anyone who is in this situation, if anybody is watching, yeah. it is not your fault. Because you're made to feel like it's your fault, and when you're this betrayal, and you're right, betrayal and narcissism comes in very different forms. They lie, they control, they manipulate. There's lies about everything. It's you know, it was from their love lives to everything. their money situation, living situation. It's all lies. It was all the Yeah. things you're mentioning. None of it was real. It's make-believe. I felt like somebody took me into some like virtual reality world, you know, and then turned the lights off, and then I was like, Yeah. oh, what is this? And then you're gaslit. I was gaslit beyond belief. Yeah. I remember towards the end of it when it was ending, I cannot believe. I think مجھے اللہ میاں نے بچا لیا. اسی لیے you're second guessing yourself نا, because تمہاری کوئی بھی opinion matter نہیں کرتی, تم اتنی controlled ہو, you're controlled by somebody so much that you are a nobody. You should feel like nothing, and you're like nothing. Yeah. You're nothing. You just handed me a glass of water, right? Yeah. And I say thanks for the water. Yeah. But I didn't hand it to you. Yeah, I know what you mean.
Yeah. Like, what are you talking about? You just ended it to me. Everybody saw it. Yeah. No, Yeah. I didn't. Yeah. Okay. And then Yeah. I get it. you've never dealt with that, so you stay in there to figure it out. Yeah, کہ کیا you ہو رہا know, ہے, یہ نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں. کوئی اور ہوگا جس کو پتہ ہوگا نا, that would be the first red flag, they'd be out. ہاں. I was like maybe تم اکیلی ہو. Because I've been there. میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں فیا. I know, but I know so many women who are there. Yeah. And it's not just it's the husband who makes them feel like that. Sometimes it's the It's in-laws. everybody. It's everybody. It could be your own family. It can happen in your family. And it your does. family could be doing it. Yes. Your brother could be gaslighting you. Yes. You have no You idea. have no clue. Or control jo hota hai. Yeah. And you feel this small. yeah. This small. I locked myself in a room for almost 2 years. I got sick. I got ulcers. And I was getting... اور پھر مجھے اس پہ بھی اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ what a loser. Why am I doing this? I'm not this person. Yeah. I'm the person who should just deal with it. But that dealing with it also has to go somewhere. Right. It's emotions. It's... and the thing is, you know, the people around you depend on you to be okay. Yeah. You have to, you know, you can't really share with people. Or you can't show to people how much you're couldn't really share falling because apart. Your mother was sick also. I could not come fall on. apart in front of her, but I was falling apart. Yeah. You know? She could see it also, no? Yeah. Yeah. The family can see it and ان کو اور بھی hurt ہو رہا ہوتا ہے نا. اور ہمارے کلچر میں فریا ہمارے کلچر میں نا اس چیز کو ہمارے پیرنٹس کی بھی غلطی نہیں ہے, ان کو اکوپ ہی نہیں کیا گیا اس انفارمیشن سے کہ وہ ڈیل کر سکیں. یو نو یو probably have these conversations with your kids, but my parents' generation really was not so good at these conversations. They still aren't. You know, they don't know کہ کیا ہو رہا ہے. They'll just be like, you know, کوئی بات نہیں بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. But میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسے میں اس چیز کے پہ بات کروں, جب کہ when I think about them also growing up in these places themselves, how much they've dealt with growing up, you know, as parents in this world. ان کے پاس بھی تو یہ انفارمیشن نہیں تھی نا. That's what I'm saying. Always یہ سچ بات ہے نا کہ وہ جنریشن اپنی نالج سے آتی ہے, اگلی جنریشن تمہاری جنریشن اگلی والوں سے, وہ بچے that's why آپ کو چھوٹوں کا سننا چاہیے. بالکل سننا چاہیے. I listen to my kids. بالکل مجھے پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کچھ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا. You know, ہمیں ہی ابھی پتا چلا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ اور یہ نہیں کہ تمہارے پیرنٹس آپ کو پیار نہیں کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی بیکاز ان کو کسی نے سکھایا ہی نہیں. ان کو نہیں پتا. تمہاری ماں کو پتا کیا, اگر تمہیں نہیں پتا نارسسزم کا مطلب کیا ہے اور مجھے نہیں پتا, نہیں ان کو نہیں پتا, جو کہ ہم اتنی امپاورڈ عورتیں ہیں, تو ان کو کیا پتا ہوگا. نہیں پتا تھا. وہ تو صرف سمپلی یہ دیکھیں گے نا کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں نہیں ورک آؤٹ, یو نو, وائی ڈڈ دس ناٹ ورک آؤٹ. دے ول جسٹ ہرٹ. بٹ تم بہت لکی ہو, تم جلدی نکل آئی. میں تمہیں یہ کہہ I got saved. You got saved, but it took you a long time to get depression میں تم بہت دیر تک گئی. ڈپریشن میں بہت زیادہ میں نے ٹائم لگایا. یس, آئی ایگری ود یو. اور وہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے obviously, like there's such a long time after. I don't get emotional when I talk about this. I don't know why I just got emotional. Now I don't get emotional when I talk about it, but I got emotional maybe because it's also grief. It needs to come out. Yeah. It's inside of you, and I'm somebody sitting in front of you who understands. Yeah. Who understands what you're saying. No. Depression فریا اس چیز کی تھی کہ وہ خود پہ ہی تھی. Again. غصہ اپنے اوپر تھا. غصہ تھا اپنے اوپر بہت زیادہ. بٹ وہ بھی آئی ایم سلولی لرننگ کہ وہ میں نے وہ ایکچولی وہ غلط کیا میں نے اپنے ساتھ. وہ میں نے اپنے ساتھ غلط کیا. جو میرے ساتھ ہوا تو ہوا, دیٹس آن دیٹ پرسن. لیکن جو میں نے اپنے ساتھ کیا نا وہ صحیح نہیں تھا. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے سب کو بتانی کہ وائی کہ آپ اپنے آپ کو قصور, بیکاز ایکچولی سوسائٹی آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے نا. ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے پریشر ٹو بی پرفیکٹ, پریشر تم نے کوشش نہیں کی, نبھایا تم نے, کسی نے کچھ غلط کیا ہوگا کیونکہ اس کی پہلی بھی ڈیورس ہو چکی ہے, یو نو, تو اسی نے کچھ غلط کیا ہوگا. یہ تو ہے ہی آؤٹ اسپوکن, تو اس نے تو کیا ہوگا. اور پھر جو افینڈنگ سائڈ ہوتا ہے وہ فلی اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے. میں تو پہلی دفعہ بات کر رہی ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ, میں جو سن چکی ہوں اپنے بارے میں ہر اینگل سے,
تو جو جہاں جہاں اسپیسیز میں میں چپ رہی ہوں نا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی what it took ان out کو of تو me. فیول مل گیا نا فائر Yeah. لائک فائر لائک Yeah, I was hearing things about وہ نہیں ہوتا پری ایمپٹیو اسٹرائک جیسے اسرائیل نے کی ہوئی اب ایران کے اوپر کہ اس سے پہلے یہ کوئی اپنا سچ بول دے میں اپنا پہلے جھوٹ پھیلا سیلف دوں. ڈیفینس جی بفور ہاں let me muddy the waters so the you know Yes. it can never be cleared up fully. Yeah, very. So It's a yeah, okay. This is also part of a strategy that people just come equipped with, which I just find amazing. Which is amazing, isn't it? It's amazing. We'll fire back, and this is how we will fire back. And we'll plan کہ اس ادھر کیا ہوگا اس کو کیا جو چلاک لوگ ہوتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا ماں مجھ سے نہیں ہوتا میں اسی لیے پھر میں Most آئسولیٹ ہو جاتی ہوں normal لوگوں سے نہیں ہوتا ہے میں آئسولیٹ ہو جاتی ہوں بولتی ہوں میں گھر پہ نیٹ فلکس دیکھتی صحیح ہوں. پھر 2 گھنٹے 2 سال تم نے ایسے گزارے کیا میں نے خود کو بیمار کر لیا کام بھی نہیں کیا صحیح طرح پھر نہیں کیا کمرشل تھینک گاڈ آئی تھنک گاڈ واز ہیئر اینڈ دیر واچنگ آؤٹ فار می. مجھے ڈالڈا کی بہت اچھی کیمپین مل گئی which I'm really proud of. Yeah. And I mean بہت I was really grateful for that because that and a few other things still اگر نہیں ہوتا because work is a very good crutch. it is I still that is something I can't give up. So I was really worried about that as شکر well. کرو اللہ کا وہ مجھے یہ بھی بہت کنسرن تھی کہ میں اس چیز میں نا بالکل وہ یوزلیس نہ ہو جاؤں. مگر تم you spoke up also نا Zara about it. So I'm glad. I think that something up there is watching out for me. I have great people around me. I have great friends. I have really I have lots of caring and loving people in my life. I think you have your mom, you still have My your dad, mom, your sister, my mom and dad, everybody. your My parents, I love my parents. My family is zabardast lagti hai. Yeah. From the sound of it that you came back because you missed Yeah. those people, nana dadi. Yeah. یہ کتنی important چیز ہے جو ہم لوگ بالکل taken for granted کرتے ہیں. Oh, I love my family. I love my family. Families are those that ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو ہر چیز پتا ہو ان کو ہر چیز کرنے آتی ہو. Support ہوتی ہے. That they're just there. They're there. So my khala, my everybody, my cousins, I'm really lucky. So what would be like if you had to give somebody out there who is listening advice on this? What to watch out for? What are the signs? The signs are کہ جب آپ کو کبھی بھی فیل ہو نا کہ آپ کی کوئی انٹیگریٹی کی لائن کراس کر رہا ہے سیلف رسپیکٹ کی لائن کراس کر رہا ہے آپ کبھی بھی یہ نہ ڈریں کہ اگر میں نے اس کو ادھر ہی روک دیا تو میری شادی نہ ختم ہو جائے. یہ کہیں کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ نہ ہمارے کلچر میں یہ کانسیپٹ ہے نہ ہمارے ریلیجن میں یہ کانسیپٹ ہے. ان فیکٹ آور ریلیجن سیز ٹو واک آؤٹ آف دیٹ سچویشن. ڈرے نا. اگر میری جیسی لڑکی ڈر سکتی ہے تو پھر میں ڈر گئی کہ بھائی میں کتنی کیا ہوتا ہوگا. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیا برداشت کر کے not just girls, this happens with guys too. It's not a male female thing. I have heard some really crazy stories, but it's not a male female thing. It's just in a relationship, respect and integrity thing, and no one deserves to be made to feel a certain way when they are coming with nothing but truthfulness and a hope of a new life with you. Right. اور جو لوگ اس طرح کے ہیں پلیز لوگوں کی نا زندگیاں خراب تباہ نہ کریں. اگر آپ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کا اگر ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے تو آپ کیوں کسی کو اتنا مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ why would you get into this situation if you already had so much to hide and so much. Why would you involve another unsuspecting person who's already they've shared their everything with you in the past year or so. therapy سے نہیں تو میں یہ باتیں سمجھا. There was 2 kinds of therapies that happened. Okay. One was when I decided to end this. He pretended to want to go to therapy, to couples therapy, to kind of show that no, don't end it, I've changed, let's try, all of that. But وہ پھر بعد میں مجھے پتا چلا it was just kind of delaying the inevitable just so arrangements could be made for a smoother exit strategy. Okay. You know what I mean? All right. But the second therapy I went to was for myself finally. وہی تو میں بات. اور اس میں what happened was my therapist also said that
I think that it hit you that hard because you are very self-aware. You know, a lot of people are not so self-aware کہ what am I feeling, that I may not be able to explain کہ کیا ہوا ہے, وہ تو شاید مجھے سال لگ جائیں. That's why this is a science and only psychologists write books on this topic. Why people are the way they are. Me and you cannot really understand 100%. All we can see is کہ why would somebody do this, and sometimes the answer is that you may never get the answer, and the answer is not important. You just know that they are the type of person to do it, and پھر اچھا ہوا, لائک یو نو بچے نہیں ہوئے یا کچھ اس طرح نہیں ہوا. And everybody wants to be happy and have something in their life. But it's something that now I feel کہ مجھے ویسے ہی کوئی اتنا پریشر نہیں تھا, نہ ہی میں اپنی لائف میں سوچ رہی تھی اس چیز کے بارے میں. تو اس میں بھی کچھ ہوگا کہ hopefully I can now focus more on myself. Because now it's just really out of my system. No, but it should always be you. Why not focus on you? I mean, I thought I was, but you know, so you feel like sharing your life sometimes. A time be like, but it's been very difficult for you. I mean, you're also the only caregiver now for your mom, right? I was. She hasn't been well, no, right? she's not. No, Is it physical or is it mental? She suffered a massive heart attack last year. Oh, okay. So physically, she had. So you've gone through this marriage and then divorce after freaking 4 months, and then right after that, and coming home, mom's parents divorcing, and then mom was already in massive depression, or obviously at this age. اور پھر خود جب میں واپس آئی تو مجھے اپنے آپ کو بند ہی کرنا پڑا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈیل کرنے کا اس چیز کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملا, اور نہ ہی جگہ ملی کہ میں that I can شروع میں completely break down and get it out of my system. I had to, you know, be strong and take charge of mom. Is she okay now? She's okay. Yeah. She's okay. She's still with you? Yeah. So you and her live together now? Yes. And you're the principal caregiver. You can say I feel کہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں اصل کیئر گیور تو وہی ہیں میری. میں ان کی کیا کیئر گیور. My mother is 83. I am looking after. I can tell you I am the caregiver. Not the other way. My mom is not, you know, like she's not in her 80s yet. She still drives around and she's, you know, she's still taking. Yeah, but she's had a heart attack, right? And she's gone through depression. She's gone through massive depression. So you have to take care of her. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. I mean, we just had this case of Aisha Khan passing away. Yes. Which has been horrific, and people have been talking about her being found alone. Yeah. That's terrible, isn't it? Right? We don't have old people's homes in Pakistan. ایک تو یہ بھی بڑی پرابلم ہے. یہ دیکھیں نا, یہ I feel کہ ابھی وہ میں نے دیکھا کہ بشرا آپا نے اس پہ کامنٹ کیے. ہاں, کیا بولا؟ وہ ایک تو ہماری میڈیا بھی سینسیشنلائز بہت کر رہی ہے کہ ان کے بچے ان کو پوچھتے ہی نہیں تھے. ہمیں اس طرح کی باتیں کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. We don't know. ابھی بشرا آپا نے, ابھی میں نے دیکھا راستے میں کہ she said کہ I knew her and I know her family, and that's not true. Her kids were always in touch with her. وہ باہر رہتے ہیں. فریہ, میرا سب سے بڑا, you know, کبھی when I speak to my dad, my annoyance with him right now is not what happened between him and mom and what he's doing. My thing is کہ آپ اتنے دور ہیں کہ God forbid, you know, getting you at that age کہ کچھ ہو جائے تو تھوڑا سا, you know, exactly ہم کیا کر سکتے ہیں. سو وہ رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ایسے, اب خدا نہ خاصا کچھ پیرنٹس تو خود بھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں, نہیں ہونا چاہتے کسی کے ساتھ, ہے نا. He's never been that way. وہی نا, تو میں وہی کہہ رہی ہوں. لیکن ہم وہ ہوتا ہے نا کلوز فیملیز میں کہ بھائی بس سب ایک ہی جگہ ہو جائیں, بھلے الگ الگ ہوں لیکن ایک ہی جگہ ہو جائیں. پھر بھی kudos to you for looking after your mom, to overcoming it. And I think جو تم نے سب سے بڑی بات کی ہے is about your self care and loving yourself and putting yourself. You have to forgive yourself. Forgive yourself also, but don't be so hard on yourself. I'm still learning that though, but that was the main thing. یہ main چیز تھی جو I was struggling with. Right. Because پتہ نہیں کہاں سے ایک idea of perfection آ جاتا ہے. I should, maybe because again so many people are depending on my right decision making. You know, my mom, right before my mom's heart attack, my mamu passed away that I was very close to, and he was my mom's best friend. There you go. تو وہ ان کی sadness میں I think my mom finally, you know, تو اس کے جب وہ ہوا
I realized that my elder brother is not here, my dad is not here, and then the rest of my family and cousins all younger than me. Sister is married with a سسٹرز child, اس کی میرڈ ود اے اپنی ذمہ چائلڈ, اس کی داری ہے. اپنی ذمہ داریاں چل رہی ہیں. تو مجھے ایک دم پہلی دفعہ نا, وائل آئی واز گوئنگ تھرو دس ڈیورس تھنگ, ناٹ ٹرائنگ ناٹ ٹو ڈیل ود اٹ ان فرنٹ آف ایوری بڈی سو ویژولی, جب میری ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت جب یو نو ہاسپٹل یہ وہ, آل آف اے سڈن اٹ ہٹ می دیٹ ہولی شٹ, I am the elder in the family now. You're the Because, you know, Yeah. the Khala and all of them are, you know, Yeah. like they're not old, but اب وہ نہیں running around کر سکتی ہیں, اور یہ ٹھیک ہے. سب کہ ڈیسیژن بھی مجھے ہی لینی ہے کہ ان کو کون سے ہاسپٹل جانا ہے, یہ ساری چیزیں, وہ سائن بھی وہی کرنا ہے کہ ہم یہ پروسیجر کریں تو گاڈ فاربڈ سم تھنگ ہیپنس. That kind of pressure is, you know, it was insane. At one point, I thought I had a heart attack. I ended up in the emergency room, and I thought I was having a heart attack. ہوا ہوگا. Panic But attack it was a massive, massive panic attack. Panic I thought I was gone, but it was a panic attack. Yeah. So So it's been a lot. it's been a lot. Yeah. But you're still smiling. Yeah. And you've been Yeah. able to face it. Yeah. I think what's Yeah. I think ایک gift اگر اللہ میاں نے مجھے دیا ہے نا, I think it's a gift of making like humor and making fun of my situation eventually and just laughing at it, because if I didn't have that, I don't know what I I would think do. we all have to. Yeah. You know, we I can know laugh the at reality. it. I'll tell my friends about what happened, and I'll make fun of myself. Yeah, oh my God, can you believe how stupid I And also speaking about it publicly, you've spoken about your depression, Yeah. you've spoken about being a caregiver. Yeah. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ٹو ریئلائز کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ان لائف, اتنی چھوٹی سی عمر سے ادھر سے ادھر واپس ادھر. ہاں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم settle ہی نہیں ہوئی ہو. کبھی میں 15 میں ایڈلٹ تھی, تو کبھی میں 20 میں بچی تھی, تو پھر اسی ایج میں پھر میں ایڈلٹ بھی ہوگی. لائک اٹس یو نو اٹس بین لائک جگلنگ آل آف اینڈ اٹ. آلسو سیٹلنگ Unsettled. I didn't know. Yeah. And I was always trying to find stability. So, but maybe you can find it. You're still very young, Zara. Yeah. You know, No, I don't think it's over for me. No, I think it's but very I did much feel beginning. this way. I did feel this way a year and a half Actually, ago. I think it's beginning for you. I'm starting to slowly feel that now. I As a think matter it's of fact, just actually, I've just now moved into my own apartment as well, Right. although it's right next door to Mom's. Just because I needed space to, you know, Yes. set up my studio, like you were Right. asking earlier. Photography, and I'm, you know, thinking of also, you know, maybe like talking about these things, starting a podcast and things like that. Finally, I'm getting those ideas. جو مجھے لگا تھا کہ میری نا brain death بھی ہو گئی. آپ کو feel ہوتا ہے. Right. Brain death is the only thing I can call it, you know, because I felt like مجھے کچھ نہیں ہو رہا. I couldn't even think anymore. Right. I used to be like, you know, thinking of concepts in my sleep of like, I would wake up with 30 shoots in my head. Right. یہ lighting ہوگی, یہ ہوگا, this will be the design. I for 2 years, blank. And it was just spiraling. It's also the body and the mind trying to deal with the trauma. Yeah. And then what the body does, وہ ایک الگ ہوا تھا, کافی میڈیکل ایشوز ہو رہے تھے, وہ بھی میں چھپا کے ڈیل کر رہی تھی. I wasn't telling anybody. Because, you know, you're supposed to be the strong one. اور پریشان ہو جاتے ہیں نا پہلے سے ہی کسی کی امی کی یا کسی کی مینٹل ہیلتھ, اور وہ ویسے ہی اتنی نازک چل رہی ہے سچویشن. So there's a lot. But finally, this year I felt like, okay, I'm like coming back out of the quicksand. Right. Yeah. Good for you. Yeah. Coming back out slowly but surely. Yeah. It's going to be fine. It's going to be great, actually. No. And I think you'll always look back at this growing pains as the strength that it gave you to be who you become. Yeah. Because you're very young. And I can just see it. Yeah. I can just see the future. Yeah. Right? Yeah. Huh? You have to be. Yeah. I'm not. I can picture myself being down in the dumps and being depressed. I cannot picture myself giving up. I cannot. I came too close to it this time though, Right. and that scared me. Yeah. I never want to be. I don't know never want to anyone be who there. hasn't been in that position. Not. I have. You know, we all go through. Did you stop eating, sleeping? Yes. I مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کب کھانا کھایا ہے. I gave myself ulcers. I was only just surviving on chai. اگر وہ بھی دل چاہے. I was. Sleep? No. No sleep. No. I remember a time where days and days would go by. I was just not sleeping. I just couldn't. I was just laying there. I was just laying there in my room. Yeah. Yeah.
That's just awful. Yeah, it was. But you came out. I You got it back. I came out. Yeah. I came out, and And you're doing the right things. Yeah. You're all doing all the positive things to fix it. yeah. Wow, okay. पॉजिटिव तो चीज़ पे एंड करते हैं ना हाँ, थोड़ा सा. बिल्कुल. सो मुझे पता चला कि तुम्हें गाड़ियों का ट्रक्स का शौक है. एक तो ट्रक्स का शौक है. Texan. हाँ. So you still like trucks? Yeah. So what did you go and do this park wheels पे तुमने क्या किया था? मैंने Ford Raptor चलाई थी. What is a Ford Raptor? It's a truck. I know, Yeah. but I'm like a. It's a Ford truck. Yeah, okay. Yeah. They. It's a huge one. Yeah. So they इतने usually. बड़े बड़े टायर्स होते हैं वो बड़े बड़े जो होते हैं उससे भी बड़े. Yeah. Tractor I mean, के it tires wasn't the होते हैं. big wheel one, Okay. but it's a huge truck. Like, Yeah. It's a truck. And It's you not like can- a regular. so what truck. did you do? I Texas. Took it for a spin. Why didn't you call me? Yeah, that would have been. Let's do I would that. have recorded it. Let's do that. Sonia's No, got a they mean do. truck as They well. do. They do this show. So Right. I know these Park Wheel guys. No? So Okay, they were okay. like, Zara, you're into cars and like whatever. Yeah. And, like you want to be on one of our show on our episode. And I Right. was like, yeah, man, I would love to, but I don't have a cool car. I drive around in my mom's Swift. Right. So they're Okay. like, no. They're like, what do you want to drive? And I was like, man, I miss driving trucks. And they're like, we'll get you a truck. Like, what do you want? And I'm like, what do you have? And they're like, we have a Raptor. I was like, done. Like, bring the Raptor. We drove it around. It was really cool. So it's on YouTube. Yeah, it's on YouTube. Okay, Yeah, it's on cool. YouTube. Yeah. And then what's the other deal? What is this thing about stars that you have? I've always been. I was a really Astronomy? math and science nerd when I was a kid, and I Acha. still am. Okay. Yeah, I'm into stars and space, and there was a time in high school where I thought that I was going to be maybe like a physicist or something. Really? I wanted to, yeah. Yeah. But Maybe तुमने गलत चीज पढ़ ली जाके. पढ़ा ही नहीं. हाँ पढ़ा ही नहीं. नहीं मगर जब इंसान नहीं, को नहीं, कोई अच्छी चीज थी. पढ़ रहा होता है ना इंटरेस्टिंग तो हाँ. फिर वो उसमें घुस जाता है. हाँ लेकिन वो physics is math actually. I was a really good math kid. Like that's why I got Okay. into computer science Right, engineering, because right, it was yeah. all math, and Yeah. that's where I thought that I would go. Yeah. But life had other plans. Yeah. But yeah, I'm It still, always does, it doesn't always it? does. Hey, what You can't you finally do? have one plan. Like you have one job. Yeah. And, But finally, it also just takes you in the direction, and sometimes you're fighting it, and then Yeah. and you just find your Yeah. when you will eventually find it. Yeah. You know? And उस वक्त नहीं समझ में आता ना कि maybe you should just stop fighting it. But the thing is, Yeah. you only Yes. hindsight is 20/20, right? Hindsight. Not Nice. उस वक्त नहीं समझ में आता. Yeah. फिर आप जब अब मैं देखती हूँ तो I have no complaints and no regrets. Right. I have no regrets. You can't have regrets. No, no. Because life is what it is. I've, उसमें आपको I've हर been very जगह लेके lucky. I have an Yeah. amazing family. I've met such Yeah. amazing people. I've had the chance to do some amazing work. Yeah. There's some amazing things lined up already that are coming Yeah. up. So there's a lot to do. There's a lot to be happy about. Is there anything you've ever said that you regret? I think we all have said things in anger Of that course. we regret. I agree. I am not above being wrong. That is one thing. I am not above being wrong. And I really respect people who know how to apologize. I Very good. really, really respect that. That's excellent. Any fears? Fear is always losing parents. है ना? Like that. There's no bigger fear than that. Yeah. And I think, do you think that there's something about you that people have misunderstood? I know we've talked about it a little I bit think so. today. Where that I you think were so. speaking the truth is your think truth so. and not understanding that it's meant for betterment and Yeah, rather than yeah. that's your Yeah. where you're I- misunderstood. Yeah, yeah, Right? Yeah, yeah. I I think know so that too. I'm definitely misunderstood. Yeah. Yeah, in that sense. That, And would you say this incident or this person who broke your heart, that this is the most that your heart has been broken? I would say so too. it is the biggest like heart bro. Betrayal. It was yeah. It's more betrayal. Yeah, like, rather you're not It heartbroken. You're it like made me feel gross. It made dirty. me feel dirty. It made me feel that I did I drag myself to kachra? Like what did I just Yeah. I can't explain ye ick. It's ick. I know. Yeah. I understand. It's It's icky. ick. Okay. Like it hits me sometimes just walking Yeah. around randomly. You know? Right. Yeah. Yeah. When do you actually feel just most like yourself? I'm around my friends. Yeah. But I think I one thing that has come out of this is I've really
not in a depressive way, because Right. now I know the difference. Yeah. The depressive isolation and being alone. But in this, ایک بہت زبردست چیز ہوئی ہے. I always needed to be around people before. Right. Now I'm just loving just spending, you know, Me time. I don't get bored. With me. I don't get bored. With And yourself. I think that is a big blessing. That, you know, I love it. Yeah. I love being around myself. So just think things through. میں بالکل بور نہیں ہوتی. مجھے اکیلے ہونے سے ڈر نہیں لگتا اب. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے, except for just my family. And Right. you know, other than that, that way I feel like it's kind of like a very powerful feeling when you start, you know, کہ جب آپ کو you realize that without anybody there's so much you can do. And وہ ایک الگ نشے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے وہ, So true. کہ وہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ نہیں یار میں کس نے وہ جب قندیل بلوچ کا وہ ڈرامہ تھا نا, اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ میں اپنا شہزادہ خود ہوں. تو وہ والا جو ایک امپاورنگ جو فیلنگ ہے نا, وہ سلولی اب وہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت اچھی فیلنگ ہے. وہ we should all focus on that we're all enough. Everybody else we allow to be part of our lives. Yeah, that's true. They don't allow us. We allow them to be part of our Right. lives. This is true. So This is so true. yeah. Yeah. So it's our steps, it's our responsibility. And if it doesn't work out, it's not like, you know, now I can say it, but I know there's people out there who are going through this stuff and they're probably like easier said than done, you know. But no, I know it's not easily done. It's not easy. It's not easily done. آپ بس have to deal with the traumas, betrayals, everything. آپ کے کور کے ساتھ جب لگے نا کہ آپ کی ایک آئیڈینٹی کور اینڈ یور سیٹ آف ویلیوز کے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا ہے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ریکنسائل کرنا. Yeah. تو لیکن وہ اگر آپ کر سکیں, اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گیو اپ ان دس. That's the only thing that keeps you alive. Hopes of fixing anything that anybody else doesn't. What keeps you alive is, am I going to go out like this? Or I'm going to go out for a better cause than this. Yeah. تو میرا یہی تھا کہ نہیں, اس کی وجہ سے یہ تو ایک بہت ہی سوال ہی گھٹیا نہیں چیز ہے جس کی وجہ سے میں ختم ہو جاؤں. تو بس or maybe somewhere like something didn't want me to give up. I couldn't give up. I really thought about it many times. I know. I think we've all been there. Yeah. At some point where we feel so low that we don't want to be alive. No. Yeah. Okay. Yeah. But Yeah. But the positive note Yeah. is that I can be with myself. Yes, And I'm enough for Yeah. me. وہی چیز جو مجھے کھا رہی تھی اب وہی میری اسٹرینتھ ہے. Strength. I'm Yes. enough for me. I'm enough for me. Yeah. Okay, Zara. I think that on that note we will wrap it up. Yes. Okay. Yes. So guys, don't forget to watch FY podcast with me and Zara Tareen, and please do not forget to like, to comment and subscribe. Trust me, I read your comments. I read all of them. I try and like all of them. I try and, respond to most of them. So just keep them coming. Keep watching, and I hope this episode is also enlightening for you as it has been for me and for my guest. Thank you. Thank you so much for having me, Priya. Thank you. Hi, this is Zara Tareen, and don't forget to watch me on Priya's FY podcast. And please remember to like, subscribe, and comment. Thank you so much.